لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات. حضرات، اس سے پہلے کہ میں اپنے معروضات کو ثواباً اور تبرکاً اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں، سب سے پہلے تبرکاً چند گزارشات ہیں. علماء دین، علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، اہل علم تشریف فرما ہے، اور یہ جو جملہ میں نے کہا کہ یہاں پر اہل علم تشریف فرما ہے، یہ کسی داد و تحسین کے لیے نہیں کہا، بلکہ یہ جو جملہ کہا ہے یہ حدیث کے آئینے میں کہا ہے. علماء اکرام موجود ہیں، یہاں آتے ہی اہل علم ہیں، اس لیے کہ جاہل تو وہ ہے جو مر جائے اور زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو. آپ جی حدیث کے آئینے میں ہے. چونکہ یہ مجلس کا تعلق خطیب اکبر کے ایصال ثواب سے ہے، میں نے یہ تصور بھی نہیں کیا تھا، یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میں لکھنؤ میں حاضری دوں گا اور مجھے ایصال ثواب کی مجلس پڑھنا ہوگی. کبھی فخر محسوس کرتا ہوں، کبھی مضطرب ہو جاتا ہوں. یہ شرافت کا تقاضا بھی ہے اور انسانیت کا تقاضا بھی ہے کہ سب سے پہلے تو میں، اور یہ ہماری تہذیب کا حصہ بھی ہے اور یہ ہماری ثقافت کا حصہ بھی ہے، میں سب سے پہلے تعزیت کو پیش کرتا ہوں خطیب اکبر کے برادر عزیز خطیب العرفان سرکار علامہ محمد اشفاق صاحب کی خدمت میں. سرکار علامہ جناب اعجاز صاحب قبلہ، جناب یاسو عباس صاحب قبلہ، فیروز صاحب، جناب ابو طیب صاحب اور ان کے جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں، ان کی خدمت میں تعزیت کو پیش کرتا ہوں. بارگاہ الہی میں دعا گو بھی ہوں کہ پروردگار آپ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور خطیب اکبر کو جوار سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام میں جگہ عنایت فرمائے. ظاہر سی بات ہے کہ خطیب اکبر کا تعلق تو اس شہر سے تھا، مگر میں جو یہاں پر حاضر ہوا، میں تو یہ سمجھ لیجئے کہ جس ملک سے میرا تعلق ہے یا جہاں پہ زندگی گزارتا ہوں، وہاں سے ایک نمائندے کی حیثیت سے یہاں پر آیا ہوں تاکہ آپ کی خدمت میں جو وہاں والوں نے جو میسیجز بھیجے ہیں، جو پیغام بھیجے ہیں، اس کو آپ تک پہنچا سکوں اور امانت کے ساتھ وہ پیغام پہنچا سکوں. یہ تنہا آپ کا غم نہیں ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا کہ یہاں میں اور وہاں میں تقریباً 11 آورز 11 گھنٹے کا ڈفرنس ہے.
اور جب تک خطیب اکبر کی تدفین نہیں ہوئی میں نے نارتھ امریکہ کے تمام سامعین کو، تمام کمیونٹی کو امام بارگاہ میں مضطرب حالت میں دیکھا، اور مومنین ایک دوسرے کو اس طریقے سے تعزیت دے رہے تھے، اس طریقے سے کنڈولنس دے رہے تھے جیسے جنازہ لکھنؤ سے نہیں اٹھے گا، جنازہ وہاں سے اٹھے گا۔ وہ ہر طبقے کے خطیب تھے۔ اہل علم تشریف فرما ہے، ایک جملہ کہتا چلوں تبرکن کہ یہ میٹرلسٹک ورلڈ ہے، مادہ پرست دور ہے، مادیت کا زمانہ ہے، اور یہ مثالیں دی جاتی ہیں کہ علماء کے درمیان اور قوم کے درمیان فاصلہ پیدا ہو رہا ہے، گیپ پیدا ہو رہا ہے، بالخصوص نوجوانوں کے درمیان اور علماء کے درمیان۔ لیکن یہ عجیب معجزہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس حساس دور میں، میٹرلسٹک ورلڈ میں اتنا مضبوط کنیکشن تھا خطیب اکبر کے درمیان اور یوتھ کے درمیان جس کی اب مثال نظر نہیں آتی۔ بچوں سے کنیکشن دیکھا، یوتھ کے ساتھ کنیکشن دیکھا، نوجوانوں کے ساتھ رشتہ دیکھا، نہ جانے کردار میں کیا اٹریکشن تھا، کیا جاذبہ تھا، کیا کشش تھی۔ وہاں پہ رہنے والے وہ نوجوان جو روزمرہ کی زندگی میں اردو زبان میں گفتگو نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ بڑی کثیر تعداد میں انتظار کیا کرتے تھے کہ بامبے کا مغل مسجد کا عشرہ تمام ہو اور خطیب اکبر نارتھ امریکہ میں آئیں اور ہم ان کی مجلسوں میں پارٹیسپیٹ کریں۔ وہ کہتے تھے ہماری سمجھ میں صرف ان کی مجلس آتی ہے۔ ایک بہت خاص لفظ وہاں پہ استعمال کیا جاتا تھا اور میں اس کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ بچے یہ کہتے تھے کہ ان کی مجلس اسٹیکر کی طرح ہمارے ذہنوں میں چپک جاتی ہے۔ عجیب سا لفظ ہے، آپ تو جاتے ہیں مسلسل۔ بالکل یہ مثال دیا کرتے تھے کہ پوری مجلس ہمیں یاد ہو جاتی ہے اور اسٹیکر کی طرح مجلس ہمارے ذہنوں میں چپک جاتی ہے۔ اور دیکھیے یوتھ قریب کیوں آئی، نوجوان قریب کیوں آئے۔ ایک میسج تھا، اور یہ میسج ہماری کمیونٹی کے لیے بھی ہے اور مجھ جیسے جو نوجوان خطیب ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ میسج ہے ہم نوجوان خطیبوں کے لیے۔ وہ وہاں پہ یہ میسج دیا کرتے تھے جب یہاں سے جاتے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ تو تہذیب اور تمدن کے دائرے میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ تو اہل لکھنؤ ہیں، اہل ہند سے آپ کا تعلق ہے، آپ تو ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ وہاں پہ گئے تو 1976 سے لے کے اور ابھی تک تقریباً 39 سے 40 ایئرس، جو 40 برس کا زمانہ ہے، اس میں بس ایک میسج دیا۔ وہ کہتے تھے کہ تم سب یہ کہتے ہو کہ ہمیں عزاداری کرنی ہے، بس ہمیں عزاداری کرنی ہے۔ تو کہتے تھے کہ اگر صرف عزاداری مقصد ہے تو دنیا کی ہر قوم حسین کی عزادار ہے۔ کرسچنز امام حسین سے عقیدت رکھتے ہیں، اہل ہنود امام حسین سے عقیدت رکھتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، اہل سنت یہ بھی عزاداری کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم بھی عزاداری کریں گے۔ تو کہتے تھے کہ پھر تم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ کہا بس یہ سمجھانے کے لیے میں اتنی دور آتا ہوں اپنے بچوں سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اب سنیں گے جواب۔ وہ کہتے تھے وہ صرف کرتے ہیں عزاداری، ہم کرتے ہیں عزاداری کو اس کی تہذیب کے ساتھ، ہم کرتے ہیں عزاداری کو اس کی ثقافت کے ساتھ۔ کہتے ہیں وہاں صرف عزاداری ہے، یہاں تہذیب بھی ہے، یہاں ثقافت بھی ہے۔ تو کہتے تھے بچانا عزاداری کو نہیں ہے، بچانا ثقافت کو ہے، بچانا تہذیب کو ہے۔ کہا اگر تہذیب بچ گئی، ثقافت بچ گئی تو عزاداری خود بچ جائے گی۔ بچانا اس کو ہے۔ عزاداری کا محافظ تو پردہ غیبت میں سلامت ہے۔ اب زندگی بھر آپ نے استفادہ کیا اور 16 برس میں آپ کے سامنے کیا پڑھوں کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر جگہ ان کا ساتھ رہا، اور انہوں نے بیسیکلی ہمیں پڑھایا نہیں ہے، ہم کو بنایا ہے۔ جب گفتگو کرتے تھے مقتضیات زمان کے آئینے میں، اہل علم بیٹھے ہیں، لکھنؤ کا مجمع ہے، اور یہ جو مجلس ہے بڑی مرکزی مجلس ہے، ہندوستان کے مختلف
علاقوں سے تعلق رکھنے والے افراد اس مجلس میں موجود ہیں۔ جب گفتگو کرتے تھے تو زمانے کے تقاضوں کے آئینے میں بولتے تھے، مقتضیات زمان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر سبجیکٹ پہ فی البدیہہ بولے، ہر موضوع پہ بولے، جس چیز کی ضرورت ہے اس پہ بولے، مگر کمال یہ تھا کہ سبجیکٹ کوئی بھی ہو، موضوع کوئی بھی ہو، اس کو وسیلہ بنایا آل محمد کی ولایت کو پیش کرنے کے لیے۔ سبجیکٹ کوئی بھی تھا، موضوع کوئی بھی تھا، وقت کوئی بھی تھا، اس کو وسیلہ بنایا کہ آپ کو آل محمد کے دروازے تک کھینچ کے لے کر آئے۔ اور جب کسی سبجیکٹ پہ بولتے تھے، کسی موضوع پہ بولتے تھے، اور مجلس کے بعد جب ان کے چاہنے والے ان کے قریب جا کے بیٹھتے تھے تو ہم ایک شکوہ بھی کرتے تھے، ہم کہتے تھے کہ سرکار یہ زمانہ وہ ہے کہ جب ہمارا طبقہ جب ممبر پر آتا ہے تو مشکل سے مشکل ثقیل ترین الفاظ کو سلیکٹ کرتے ہیں مجلسوں میں۔ یہ ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے بخدا۔ دیکھیے میں نے تو 16 برس جو کچھ دیکھا اور ان کا پورا ریکارڈ، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو آپ نے اصالہ ثواب کی مجلس رکھی ہے، مجھے اپنی کم علمی کا بھی احساس ہے، اپنی جہالت کا احساس بھی ہے۔ یہ تو کوئی جلسہ ہوتا، کنڈولنس میٹنگ ہوتی، کوئی تعزیتی جلسہ ہوتا تو میں جو کچھ 16 برس دیکھا وہ آپ کے سامنے بیان کرتا۔ مجلس کا مزاج تو اور ہے، مگر 2 جملے آپ سنیے۔ میں نے کہا سرکار جو لوگ یہاں پر آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ لغت کو وسیلہ بنا کے ثقیل سے ثقیل الفاظ کو پہلے سیلیکٹ کرتے ہیں، مشکل ترین الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں، پھر ممبر پر آتے ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ جب ثقیل ترین الفاظ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے نوجوانوں کے لیے۔ دیکھیں نوجوانوں کے لیے کہ مجلس فارسی میں ہو رہی ہے یا عربی میں ہو رہی ہے، اردو میں ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے زبان ہو چکی ہے زوال پذیر، اچھے اچھے پروفیشنل پڑھنے والے اب جو سوز اور سلام پڑھتے ہیں وہ ہندی کے اندر لکھ کے لے کر آتے ہیں، اور وہاں پہ رہنے والا طبقہ جہاں میں زندگی گزارتا ہوں، جب وہ ڈیلی لائف میں اردو بول نہیں پاتے اور سمجھ نہیں پاتے۔ آپ دیکھیے کیا یہ مجلسیں صرف ہندوستان والوں کے لیے، پاکستان والوں کے لیے؟ اب وہاں پہ آپ جا کے بیٹھ جائیں اور ایسے الفاظ کو سیلیکٹ کریں کہ جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو لغت کو وسیلہ بنانا پڑے، کمپریہنسو قسم کی لغت، اس کو وسیلہ بنانا پڑے۔ تو کہا سرکار آپ ایسے الفاظ کو سیلیکٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ سنیں گے تو ایک جملہ کہا، دیکھیے، اور یہ جملہ اسٹیکر کی طرح میرے بھی ذہن میں چپکا ہوا ہے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ سنو، نوجوانوں سے کہتے تھے کہ مجلس کو لغت نہیں سمجھائے گی، مجلس کو ممبر سمجھائے گا۔ بھائی کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اگر مجلس کو سمجھنا ہے تو وسیلہ لغت کو نہیں بناؤ، اگر مجلس کو سمجھنا ہے تو وسیلہ ممبر کو بناؤ۔ اب جملہ سنیے گا، کہتے تھے کہ میں آسان گفتگو اس لیے کرتا ہوں کہ مجلس مشکل کا نام نہیں ہے، مشکل کشا کا نام ہے۔ ارے صلوات پڑھ دیں مل کے، محمد و آل محمد۔ تاکہ مجلس مشکل کا نام نہیں ہے، مشکل کشا کا نام ہے۔ دیکھیے بس ایک جملہ اور اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے 6 مہینے گزرے ہیں، 6 مہینے، آپ سب آئی وٹنس ہیں اور میں بھی آئی وٹنس ہوں۔ کم از کم ایک کارنامہ، ایک معجزہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ایک معجزہ کم از کم دیکھ لیا کہ ودن 6 منتھ، 6 مہینے کے اندر خطیب اکبر دنیا کے ہر ممبر کا سبجیکٹ بن چکے ہیں۔ نہیں، قادر کی نگاہ سے آپ نے نہیں سنا۔ مجھے اب شکوہ ہے، اہل لکھنؤ، اہل علم بیٹھے ہیں یہاں پر، مگر یہاں شکوہ ہے، یہاں شکوہ ہے، یہاں پر شکوہ ہے۔ میں نے ودن 6 منتھ خطیب اکبر کو دنیا کے ہر ممبر کا سبجیکٹ بنتے ہوئے اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ کوئی ممبر، کوئی خطیب، کوئی اسکالر، کوئی عالم، کوئی دانشور ایسا نہیں ہے جس نے خطیب اکبر کے سلسلے میں گفتگو نہ کی۔ ودن
6 منتھ ممبر کا سبجیکٹ بن چکے ہیں خطیب اکبر. اور اب آپ سنیے, انہوں نے جتنے برس پڑھا ان کے سارے ریکارڈ محفوظ ہیں, وہ CDs میں محفوظ ہیں, انٹرنیٹ پر محفوظ ہیں. چلیے لائیے کتابی شکل میں لائیے. اگر آپ اس کو کمپائل کر لیں اور یہ پرومس کر کے وعدہ کر کے اٹھے اور ہم کریں گے اس سبجیکٹ پہ کام, اور یہ میسج لے کے میں یہاں تک پہنچا ہوں اور میں نے گفتگو کی ہے, اگر اس سارے سبجیکٹ اور تمام میٹر, تمام موضوع کو کمپائل کر لیا جائے تو وہ دور اب دور نہیں ہے کہ خطیب اکبر صرف ممبر کا سبجیکٹ نہیں ہے. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ خطیب اکبر آنے والے وقت میں PhD کا سبجیکٹ بنیں گے. خطیب اکبر PhD کا سبجیکٹ بنیں گے. اہل علم بیٹھے 200 برس کے اندر میر صاحب نے اپنے وجود کو ایسے منوایا. آج دنیا کی دانشگاہ اور یونیورسٹیز میں وہ PhD کا سبجیکٹ ہے. کہ تاریخ کتابت کا اتنا بڑا پلر اور اتنا بڑا ستون, وہ زمانہ آئے گا اور آپ دیکھیں گے اپنی نگاہوں سے. یہ علم کا دور ہے بھائی, یہ علم کا دور ہے. یہاں تو ہر سبجیکٹ پہ PhD ہو رہی ہے. آپ سر ہلا رہے ہیں, یہاں تو درختوں پہ PhD ہو رہی ہے. علم نباتات, علم حیوانات, یہ زیولوجی, یہ بوٹنی. آپ بتائیے دنیا میں علم کے کتنے سبجیکٹ ہیں, کون سا ایسا سبجیکٹ ہے جس کے سلسلے میں PhD نہیں ہو رہی؟ یہ تاریخ خطابت کا یہ پلر, یہ ستون ہے. وہ زمانہ قریب آئے گا جب خطیب اکبر کے سبجیکٹ پہ PhD کی جائے گی. تو لہٰذا میں کینیڈا کی طرف سے اور مکمل امریکہ کے سامعین کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں تعزیت کو پیش کرتا ہوں, اور بس اس دعا کے ساتھ کہ وہ وقت آئے کہ جو مشن ہے خطیب اکبر کا, یہ سنیے, خطیب اکبر کی رحلت ہوئی ہے, ان کے مشن کی موت نہیں ہوئی ہے. خطیب اکبر ایک نام نہیں ہے, ایک مشن ہے, ایک نظریہ ہے, ایک آئیڈیالوجی ہے, اور یہ ایک شمع نور روشن ہے, اور وہاں سے ہم روشنی لیتے رہیں گے. بس آپ حضرات سے درخواست ہے کہ میں یہاں سے اپنے موضوع کا بلا فصل آغاز کروں گا. آپ حضرات جو ہے بلند سے بلند تر صلوات پڑھیں مل کے, محمد و آل محمد. بس حضرات اس سے زیادہ مجھے زحمت نہیں دینی ہے. میں نے اس مجلس میں قرآن مجید کی جس آیت کا انتخاب کیا, دیکھیے میرا مزاج یہ ہے کہ میں بالکل قدم با قدم, اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھوں گا. بس ایک درخواست ہے آپ حضرات سے کہ جتنی دیر آپ مجلس میں بیٹھے رہیں بس ہوں اور ہاں کرتے رہیے, تاکہ مجھے احساس رہے کہ آپ جا کے مجلس کو سن رہے ہیں. بس ہوں اور ہاں کرتے رہیے. یا علی یا علی مولا آپ کو سلامت رکھیں. آپ جی آپ سلامت رہیں, آپ آباد رہیں. بھائی یہاں سے آغاز ہے بلا فصل. دیکھیے جو جہاں پہ بیٹھا ہے بالکل ہوں اور ہاں کرتے رہیے, اور اگر آپ داد دینا چاہیں تو زبان ہلا کے داد دیجیے گا. سر ہلا کے داد نہیں دیجیے, اس لیے سر ہلا کی عبادت دوسرے مقام پہ ہوتی ہے. یہاں عبادت ٹوٹ جاتی ہے. اور پھر یہ تو ولایت کا معاملہ ہے, اس زبان کا فائدہ کیا جو گھر پہ بیوی پہ چلتی ہو, ذکر علی پہ نہ چلتی ہو. دیکھیے بہت ہی خاص موضوع ہے اور بہت ہی خاص سبجیکٹ ہے, بلکہ موضوعات خاصہ میں سے خاص موضوع, اور صاحبان ایمان کے لیے فرش اعضاء کی طرف سے نایاب تحفہ. اور جب ہمارے سماج میں, ہماری معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں عقیدہ بگاڑ بیماری کا وائرس پھیل جائے تو یہ موضوع لرزتے ہوئے بازوؤں پر امام ضامن کے فرائض کو انجام دے گا. بھائی نہیں پہنچ رہے. دیکھیے
بہت خاص موضوع ہے، بلکہ یہ کہیے کہ موضوعات خاصہ میں سے خاص موضوع. اور جو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں ان کو تو طالبانہ سبق سنانا ہے. وہ جب یہاں سے اٹھیں گے تو صرف رزق کے محبت میں اضافہ ہوگا. مگر جو نوجوان بیٹھے ہیں، جو بچے بیٹھے ہیں، تو بعد مجلس رزق ولایت میں بھی اضافہ ہوگا، رزق ولایت کے ساتھ ساتھ رزق علم میں بھی اضافہ ہوگا. بس شرط یہ ہے کہ مودت کے آئینے میں بیٹھ کے مجلس کو سنا جائے، تعصب کی آئینہ اتار کے مجلس کو سنا جائے. اس لیے کہ کسی ایرے غیر ابو حیرے کا تذکرہ نہیں ہے، جناب امیر کا تذکرہ ہے، مولانا غدیر کا تذکرہ ہے. نعرہ حیدری. دیکھیے بہت خاص موضوع، بہت خاص موضوع. اور میں نے جس آیت کا انتخاب کیا، یہ آیت اتنی مشہور اور اتنی معروف ہے کہ احتیاج ترجمہ بھی نہیں ہے. یعنی پڑھیے تو آیت ہے، دیکھیے تو آئینہ ہے. اب موضوع یہ ہے کہ کیا بس اللہ کافی ہے؟ بھائی یا علی یا علی. شہزادی آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی حفاظت فرمائے. دیکھیے جو ہاتھ اٹھا کے داد دے رہے ہیں تو مجلس میں ہاتھ انہی کے کھلتے ہیں جن کے نماز میں ہاتھ کھلے ہوتے ہیں. یہ حقاق حق ہے، بہت خاص سبجیکٹ ہے، بہت خاص موضوع ہے کہ کیا بس اللہ کافی ہے. دیکھیے اللہ والے سنیں، اللہ والے سنیں. اور دیکھیے ہاں اتحاد بین المسلمین پہ پڑھ رہے ہیں، موضوع اللہ ہے، موضوع اللہ ہے. کیا اللہ کافی ہے؟ اب سنیں آپ. دیکھیے ہم جذباتی نہیں ہیں، ہم ایموشنل نہیں ہیں، نہ ہم تعصب کی اینک لگا کے مجلس کو پڑھتے ہیں، نہ ہم تعصب کی اینک لگا کے مجلس کو سنتے ہیں. ہم علم دوست ہیں، علم کو چاہتے ہیں. اس سبجیکٹ کی ضرورت کیا ہے؟ پہلے آپ یہ سنیے، اس سبجیکٹ کا انتخاب کیوں کیا، ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے میرے احباب بیٹھے ہیں. دیکھیے عالم اسلام میں ایک آواز اٹھی، اور یہ آواز وہاں سے اٹھی، یہاں میڈیا والے موجود ہیں، میری مجلس انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے ہر علاقے میں جا رہی ہے. یہ آواز وہاں سے اٹھی جہاں سے کل کبھی کہیں حقیقی اسلام چلا تھا. بھائی توجہ نہیں فرمائی. جہاں سے کل کبھی کہیں حقیقی اسلام چلا تھا، اور وہاں پر مصنوعی اسلام پایا جاتا ہے. بھائی آپ جی آپ سلامت رہیں، آپ جی آپ سلامت رہیں. وہاں سے ایک آواز اٹھی، سنیے آواز ہی اٹھی کہ مانو بس اللہ کو، پکارو بس اللہ کو، تعظیم بس اللہ کی، احترام بس اللہ کا. بس 4 نکات ہیں، مولا آپ کی حفاظت فرمائے. مانو بس اللہ کو، پکارو بس اللہ کو، تعظیم بس اللہ کی، احترام بس اللہ کا. دیکھیے اس سبجیکٹ کی ضرورت کو آپ سمجھیں. بہت جلدی ایموشنل ہو کے فیصلہ نہیں کیجیے گا. اگر کچھ حساس افراد میری مجلس میں بیٹھے تو بڑی احتیاط سے میری مجلس کو سنیں. میں کل تک آپ کے شہر میں ہوں. جب یہ آواز ہمارے کانوں میں آئی کہ مانو بس اللہ کو، پکارو بس اللہ کو، تعظیم بس اللہ کی، احترام بس اللہ کا، ہم نے اس موضوع کو ممبر کا سبجیکٹ نہیں بنایا. ہماری احتیاط دیکھیں آپ. ہم نے اس موضوع کو ممبر کا سبجیکٹ نہیں بنایا. کیوں؟ ہم مسلمانوں کے تمام فنڈامنٹلز، تمام نظریات، تمام عقائد کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، ہم احترام کرتے ہیں. بھائی ان کا عقیدہ ہے کہ مانو بس اللہ کو، پکارو بس اللہ کو، تعظیم بس اللہ کی، احترام بس اللہ کا. اس میں آپ کو کیا پرابلم ہے؟
اس میں ہمارا کیا پرابلم ہے؟ اگر ایک مکتب فکر یہ کہتا ہے جب تک یہ آواز ہمارے کانوں میں آئی ہم نے اس موضوع کو ممبر کا سبجیکٹ نہیں بنایا، پرابلم کیا ہوئی؟ یہ نظریہ ایک قدم ایک اسٹیپ آگے بڑھا. اب سنیے، آپ ایک قدم آگے بڑھا اور انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو مانے گا، جو بھی اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے غیر کو مانے گا یا ان کو پکارے گا یا ان کا احترام کرے گا یا ان کی تعظیم کرے گا، یہ ان کے کافر، مشرک، بدعتی اور بے دین ہونے کی علامت ہے. کہاں ہے میرا حساس ترین سامعین؟ اب مجھے ایمان سے فیصلہ کر کے بتائیں کہ اب خاموش بیٹھنا حق کا تقاضا ہے؟ بھائی ایسے نہیں بس ہوں اور ہاں کرتے رہیے، آپ فیصلہ کریں. میں نے 2 اسٹیپ آپ کے سامنے پیش کیے. جب تک یہ آواز ہمارے کانوں تک آئی کہ بس اللہ، ہم نے اسے مجلس کا سبجیکٹ نہیں بنایا، مگر یہ ایک قدم آگے بڑھے. کہا جو بھی اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے غیر کو مانے گا یا ان کو پکارے گا یا ان کی تعظیم کرے گا یا ان کا احترام کرے گا، یہ ان کے کافر، مشرک، بدعتی اور بے دین ہونے کی علامت ہے. اب آپ فیصلہ کریں، اب خاموش رہنا حق کا تقاضا تھا یا حق کا احقاق واجب تھا؟ یہ موضوع ممبر کا سبجیکٹ کیوں بنا اور خطیب اکبر نے ممبر سے جہاد کیوں کیا، اس کا راز سنیے آپ، یہ سیکریٹ سنیے آپ، کیوں پڑھا. اس کے بعد بھی جب یہ آواز ہمارے کانوں تک آئی، نہ ہم ایموشنل ہوئے، نہ ہم جذباتی ہوئے، نہ ہم نے غصہ کیا، نہ ہم نے فتویٰ دیا. ہم نے اپنے سینٹرز کے اندر بیٹھے، اپنے دروازے بند کیے اور ہم نے یہ کہا اپنے نوجوانوں کو بٹھا کے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھے کہ آؤ ایک مرتبہ ہم اپنے عقائد، اپنے فنڈامنٹلز کی اینالیسس کریں. نہیں دیکھیے، میں بالکل قدم با قدم پڑھوں گا. اس کے بعد بھی رات کے اندھیرے میں اپنے سینٹرز کا دروازہ بند کر کے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے، اپنے علماء کو بٹھا کے، اپنے سامعین، اپنے نوجوانوں کو بٹھا کے، علم کی اینک لگا کے اور ہم نے یہ کہا کہ چلیے ایک مرتبہ ہم اپنے عقائد کا اینالیسس کریں کہ آیا ہم جتنی چیزوں کو مانتے ہیں یہ سب مطابق قرآن ہے یا مخالف قرآن ہے. محبت اپنی جگہ، مگر کسی ایسے عقیدے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو مطابق شریعت نہ ہو، مطابق عقل نہ ہو. اب جو ہم اپنے سینٹر میں بیٹھ کے علم کی اینک لگا کے، اب کہانی سنیے اپنی، آپ اب اپنی تاریخ سنیے. اب جو ہم نے علم کی اینک لگا کے اپنے فنڈامنٹلز کو پڑھنا شروع کیا اور اپنے عقائد کو پڑھنا شروع کیا، تو ہمارے علم نے یہ راز ہم کو بتایا کہ اتفاق سے ہمارے عقیدے کا تعلق تو اسی نظریے سے ہے، اتفاق سے ہمارے عقیدے کا تعلق تو اسی مکتب فکر سے ہے جو یہ کہتا ہے کہ ماننا بس اللہ کو نہیں ہے، پکارنا بس اللہ کو نہیں ہے، تعظیم بس اللہ کی نہیں ہے، احترام بس اللہ کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ والوں کو ماننا بھی ہے، ان کو پکارنا بھی ہے، ان کی تعظیم بھی کرنی ہے، ان کا احترام بھی کرنا ہے، اور ان کو ماننا اور پکارنا اور تعظیم کرنا مطابق قرآن بھی ہے، مطابق شریعت بھی ہے، شریعت کا تقاضا بھی ہے اور شرافت کا تقاضا بھی ہے. اپنی کہانی سنیے آپ، یا علی یا علی. بس عالم اسلام تک اتنا میسج پہنچانا ہے. یہ جو آپ کا عقیدہ ہے کہ مانو بس اللہ کو، اور صاحب یہ اللہ کے غیر کو مانتے ہیں،
اور ان کی تعظیم کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں. تو بھائی صاحب آپ نے ہمارے عقائد کو سمجھا نہیں ہے, آپ نے ہمارے عقائد کی اسٹڈی نہیں کی ہے. ہم اللہ کے غیر کو نہیں مانتے. آئیے ہم اتحاد کرنے کو تیار ہیں آپ کے ساتھ کہ ماننا بس اللہ کو ہے, نہ اللہ کے غیر کو ماننا ہے نہ پکارنا ہے. مگر پہلے ہمارے عقیدوں کو سمجھیے تو صحیح. ہم اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے غیر کو مانتے کب ہیں؟ ہم تو ان کے مانتے ہیں جو اللہ کے اپنے ہیں. جو اللہ کے اپنے ہیں, اور ایسے اپنے ہیں جن کے پاس اپنا کچھ ہے ہی نہیں. ہاتھ ید اللہ ہے, آنکھیں اللہ ہے, نفس نفس اللہ ہے. نعرہ حیدری, یا علی یا علی. مولا آپ کو سلامت رکھے مولا. یا علی یا علی. آپ نے میرے بھائی, آپ نے ہمارے عقائد کو نہیں سمجھا. ہم اللہ کے غیر کو کم مانتے ہیں, ہم تو اللہ کے اپنوں کو مانتے ہیں. اور پھر ایسے اپنے جو اس کی ذات کے بھی مظہر ہیں, اس کی صفات کے بھی مظہر ہیں, اس کے علم کے بھی مظہر ہیں, اس کی قدرت کے بھی مظہر ہیں. اور ایسے اللہ والے کہ دیکھو انہیں پہچانو اسے. جی آپ جی قسم خدا کی, آپ جی بھائی قسم خدا کی سامعین بیدار ہیں اور حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں. آپ ایک مہمان خطیب کی, ایک مہمان کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں. شہزادی آپ کو سلامت رکھیں, اس لیے کہ میرے وہ سامعین جو ابھی تک چپ بیٹھے ہیں, اگر آج نہیں بولو گے تو کبھی نہیں بولو گے. ولایت کا معاملہ ہے, ولایت کا معاملہ ہے. اور یہ سن لیجئے کہ ولایت علی پہ بولتا وہی ہے جس کی آواز محمد اور علی کو اچھا لگتی ہو. حیدری, ہاتھ اٹھا کے, ہاتھ اٹھا کے, ہاتھ اٹھا کے. یہ ولایت کا معاملہ ہے. بولتا وہی ہے جس کی آواز خدا اور رسول کو اچھی لگتی ہو. اس لیے کہ میری جان اس کے حق میں بولو جس کے حق میں کل کوئی نہیں بولا تھا. اس لیے کہ محشر میں جب تمہارے حق میں کوئی نہیں بولے گا تو وہی بولے گا. آپ جی یا علی یا علی. مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو آباد رکھے. اس کے حق میں بولو جس کے حق میں بھرے دربار کل کوئی نہیں بولا تھا. اس لیے کہ کل آپ کا بیٹا آپ کے حق میں نہیں بولے گا. جب کوئی کسی کے حق میں نہیں بولے گا تو وہی آپ کے حق میں بولے گا. اور دیکھیے یہ فضائل علی کا معاملہ ہے بھائی, ولایت کا معاملہ ہے. دیکھیے اگر خوشی نہ ہو رہی ہو تو خوش ہونے کی ایکٹنگ کیجئے. ایکٹنگ ہر جگہ غلط ہے. یہاں صحیح ہے چونکہ یہاں مووی یہاں بھی بن رہی ہے وہاں بھی بن رہی ہے. اب جو کچھ کہا ہے یہاں تو ذمہ دار خطیب بیٹھا ہے, حدیث کے آئینے میں ہے. یہی رونے کے سلسلے میں یا رو یا رلاؤ, یا رونے جیسا منہ بناؤ, یا فضائل علی پہ خوش ہو. ورنہ یو ہیو ٹو ایکٹ, اس لیے کہ مووی بن رہی ہے. یہ سن لیجئے آپ. تو دیکھیے یہ ہاتھ اٹھا کے جو آپ داد دیتے ہیں یہ آپ کی تہذیب تھی کل تک, یہ کل تک آپ کی ثقافت تھی. اس لیے جملہ کہہ دوں جو ابھی تک نہیں بولے اب بولیں گے,
اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہو یا نہ دیا ہو، ایک ایسا رزق دیا جس کے لیے آپ کا انتخاب کیا، اس کا نام ہے رزق توجہ۔ اہل علم بیٹھے ہیں، رزق سماعت، رزق توجہ آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس ہے۔ تو آپ نہیں بولے گا تو کون بولے گا؟ اچھا آپ نہیں بولیں گے، بولنا پڑے گا۔ یہ وہ دروازہ ہے کہ اگر سنگریزے ہاتھ پہ آتے تھے تو بولتے تھے انسان بنو بت نہ بنو۔ انسان بنو، اور کہا کہ نہیں ہمیں تو آور انٹلیکچولیزم کا بخار چڑھا ہے۔ یہ بھی ایک وائرس ہے، ایک وائرس ہے۔ اگر علم نفسیات کے ماہرین بیٹھے ہیں، اسے کہتے ہیں سائیکولوجیکل ڈیزیز۔ یہ نفسیاتی مریض ہے، نفسیاتی مریض ہے، انہیں فضائل علی پسند نہیں آتے۔ آپ سنیے، موضوع ذہن میں ہے کیا؟ بس اللہ کافی ہے، تعظیم بس اللہ کی، مانو بس اللہ کو، پکارو بس اللہ کو، احترام بس اللہ کا۔ تو اتفاق سے ہمارے عقیدے کا تعلق اسی مکتب فکر سے ہے جو کہتا ہے کہ ماننا بس اللہ کو نہیں ہے۔ بھائی ہوں رہا کرتے رہیے۔ دیکھیے اگر آپ نے دائیں بائیں دیکھا تو نماز ٹوٹ جائے گی، عبادت ٹوٹ جائے گی۔ داد دینا ہے تو ٹھیک میری طرف دیکھیں، ورنہ یوں اور یوں کیا اور نماز ٹوٹی، نماز ٹوٹی۔ رزق توجہ، کہا کہ مانو بس اللہ کو، تعظیم بس اللہ کی، احترام بس اللہ کا۔ لیجئے سارے دلائل چھوڑ دیے، اب سنیں گے ہم، سارے دلائل چھوڑ دیے اہل علم کی موجودگی میں قیمتی جملہ، حالانکہ اللہ نے، بھائی مجھے نہیں پتا کتنے سمجھیں گے، حالانکہ اللہ نے روز اول ہی فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکوا کے بتا دیا۔ نہیں پہنچے؟ اللہ نے روز اول ہی فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکوا کے بتا دیا، یہ تعظیم بس اللہ کی نہیں ہوگی۔ اے بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے، جو میرے پیچھے سامعین بیٹھے ہیں جو کھڑے ہو کے داد دے رہے ہیں، یہ دلیل قائم کر رہے ہیں کہ بیٹھنے کے اعتبار سے پیچھے، سماعت کے اعتبار سے آگے ہیں۔ میرا سلام آپ کی سماعتوں پر۔ دیکھیے آئیے کاٹیے اس دلیل کو۔ آپ ایکوریٹ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، وقت نہیں ہے کہ مکمل آیتیں پڑھتا، حالانکہ سنیے، اور نوٹ فرمانے والے نوٹ فرمائیں اور تحریر کرنے والے تحریر فرمائیں۔ حالانکہ اللہ نے روز اول ہی فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکوا کے بتایا، یہاں تعظیم بس اللہ کی نہیں ہوگی، اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ والوں کی بھی ہوگی۔ ماننا بس اللہ کو نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ والوں کو بھی ماننا ہے۔ اور میرا سوال یہ ہے، کیا اس دن اللہ میاں آن ڈیوٹی نہیں تھے؟ بھائی کہاں ہے؟ اگر کچھ اسٹوڈنٹس میرے سامنے بیٹھے ہوں، کیا اس دن سنڈے کا دن تھا؟ کیا وہاں پر کوئی آفیشیل چھٹی کا دن تھا؟ کیا اللہ میاں آن ڈیوٹی نہیں تھے؟ کیا کل تک سجدہ ہمیں ہوتا تھا؟ آج اللہ از ناٹ آن ڈیوٹی، تو آج آدم کو سجدہ ہو۔ بھائی کہاں ہیں آپ؟ کیا عقیدہ توحید کو پڑھ کے بیٹھے ہو؟ آپ جملہ کہہ دوں، آدم کو سجدہ ہو، عقیدہ اور ہے۔ ہمارے عقائد کنڈیشنل ہے، سنیں گے آپ؟ آدم کو سجدہ ہو، عقیدہ اور ہے۔ آدم کو سجدہ ہو مگر اللہ کے ہوتے ہوئے۔ ہو گیا جملہ ضائع،
سجدہ ہو، یا تو کہیے اللہ از ناٹ آن ڈیوٹی، آفیشیل چھٹی ہے، اللہ آن ڈیوٹی نہیں ہے. تو کہا کل تک ہمیں ہوتا تھا، آج آدم کو تو عقیدہ وحدت گیا. سجدہ ہو عقیدہ یہ نہیں ہے. بھئی کہاں ہیں آپ؟ ایک بار انتا صلوات پڑھ دیں مل کے محمد والے محمد پر. وہاں جلدی جلدی ایک اور بلندر صلوات پڑھ لیں مل کے محمد والے محمد پر. بالکل وقت نہیں ہے تھا، میں نے وقت کو گنجائش نہیں بچی. بھائی میری طرف قسم خدا کی، دیکھیے نکات میں مجلس ہے، نکات میں، اور نقطوں کی باتیں وہی سمجھ سکتے ہیں جو صاحب نقطہ ہے. سنیے، آدم کو سجدہ ہو. بھائی کہاں ہے آپ میرے سامعین؟ آدم کو سجدہ ہو مگر اللہ کے ہوتے ہوئے. اب جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں جملہ ضائع ہوا. کیا یہ وہی ملتا جلتا عقیدہ تو نہیں؟ میرے حبیب خیبر میں علی کو پکارو مگر اللہ کے ہوتے ہوئے. ہو گیا ذرا علماء بیٹھے جی، آپ سلام کریں. آپ جی یہی ہے تہذیب مجلس، یہی ہے ہماری ثقافت جس کو خطیب اکبر بچانا چاہتے تھے. میرا سلام خطیب اکبر پر. کیا یہ دیکھیں پھر دوہرا دو بچوں کے لیے، مشکل تو نہیں ہے بات. آؤ چلو اگر مشکل ہے میں بھی مشکل کشا کا وسیلہ بناؤں، آپ بھی مشکل کشا کا وسیلہ بناؤ تاکہ منزلیں آسان ہو. سنو، آدم کو دیکھیں آسان کر کے پڑھ رہا ہوں. آدم کو سجدہ ہو اللہ کے ہوتے ہوئے. کیا ملتا جلتا عقیدہ نہیں ہے؟ خیبر میں علی کو پکارو. بھائی کہاں ہے میرے نوجوان؟ خیبر میں علی کو پکارو مگر اللہ کے ہوتے ہوئے. اچھا عقیدہ پھر بدل گیا. دیکھیں علی کو پکارو عقیدہ اور علی کو پکارو اللہ کے ہوتے ہوئے. بتائیے 40ویں دن اللہ میاں کون سی آفیشیل چھٹی پہ گئے ہوئے تھے؟ آپ بتائیے کون سا ڈے تھا؟ کہاں تھے اللہ میاں 40ویں دن؟ پکارو پکارو، پکارنا اور ہے اللہ کے ہوتے ہوئے. بھائی یاد ہے نا جملہ کہہ دوں؟ نادے علیًا. حبیب سے کہہ رہا ہے حبیب علی کو پکارو. دیکھیے گفتگو کے 3 ٹون ہوتے ہیں، 3 ٹون. ایک ہوتا ہے مجلس میں بیٹھ کے چھپ کے باتیں کرنا، کانا پھوسی، اور ہماری زبان میں کہتے ہیں وسپرنگ کرنا. یہ سنیں برابر والا نہ سنیں، یہ ایک ٹون. دوسرا ہوتا ہے میڈیم پچ میں بولنا. ایسی بات کہی 2 4 10 افراد جس سٹیج پہ ہیں کم سے کم وہ متوجہ ہو جائیں. اور ایک ہوتا ہے ہائی پچ. اے بھائی صاحب اب نہ تو یہ وسپرنگ ہے کانا پھوسی، نہ میڈیم پچ. اسے کہتے ہیں پکارو تاکہ وہ آخر والے سنیں. نادے علیًا حرف ندا، پکارو. نہیں پہنچے اب جملہ کہہ دوں. حالانکہ نبی اگر دل میں بھی ارادہ کرتے تو علی آ جاتے. بھائی کہاں آیا؟ یہ تو عقیدہ ہے.
بھائی یہ تو ہاتھ اٹھا کے حیدر 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 ہاتھ اٹھا کے دیکھیے عقیدہ کیا ہے، عقیدہ کیا ہے. اگر محمد دل میں بھی ارادہ کرتے تو علی آ جاتے، مگر شرط لگائی پکارو پکارو. کیوں؟ تاکہ پکارا جائے. پکارا جائے اللہ کے ہوتے ہوئے، اور پکارنا عین اسلام بنے، شرک نہ بنے. ایک صلوات پڑھ دے مل کے محمد والا محمد. بلند کر ہاتھ اٹھا کے. کہا کہ پکارو. کہاں ہے وہ طبقہ جو کہتا ہے کہ بس اللہ، مانو بس اللہ کو، پکارو بس اللہ کو. اچھا یہ پہلے بتا چکا تاکہ اختلاف نہ ہو، کہیں پارکنگ لاٹ میں جا کے ایک دوسری پیلیرل مجلس نہ ہو کہ یہ پڑھ دیا اور یہ پڑھ دیا. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. ایک مجلس یہاں ہوتی ہے پیلیرل، ایک مجلس کے بعد ہوتی ہے. ایک یہاں ہوتی ہے اور ایک مجلس بعد میں ہوتی ہے. آپ سنیے، آپ کہاں ہے، کیوں پڑھا، سبجیکٹ پہلے بتا دیا، وجہ کیوں انتخاب کیا ہے سبجیکٹ کا، کہ صاحب مجلس میں یہ پڑھ دیا اور یہ پڑھ دیا. تو سنیے آپ بس اللہ، یہ جھگڑا فرش زمین پہ ہوا ہی نہیں. غلط بات ہے کہ مجلس آتی ہے اور خطیب جھگڑا کراتا ہے اور شاعر جھگڑا کراتا ہے. غلط، تہمت ہے، اتہام ہے، جھوٹے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں مجلس جھگڑا کراتی ہے. یہ جھگڑا فرش میں کب ہوا کہ بس اللہ، مانو بس اللہ کو، پکارو بس اللہ کو، تعظیم بس اللہ کی، احترام بس اللہ کا. یہ فرش مجلس تو چھوڑو، فرش زمین پہ نہیں ہوا، یہ تو عرش بری پہ ہوا ہے. یہ جھگڑا تو یہاں ہوا بھی نہیں. ارے مجلس چھوڑو، لکھنؤ چھوڑو، ہندوستان چھوڑو، زمین پہ نہیں ہوا، آسمانوں پہ ہوا. اور چھوٹے موٹے مولوی صاحب کے بیچ میں کب ہوا؟ اور چھوٹے موٹے مسلمانوں نے جھگڑا کب کرایا؟ یہ تو بڑے بڑے لوگوں کے درمیان ہوا، وہاں پہ ہوا جھگڑا. وہ بیٹھے تھے، وہ آ کر گئے، کہنے لگے کہا کیا ہوا؟ کہا تجھے مانوں گا. کہاں تھا یہ منبر، کہاں تھا یہ فرش، کہاں تھا یہ شیعہ کالج، کہاں تھے یہ خطیب، کہاں تھی یہ زمین؟ یہ تو آسمانوں کا معاملہ ہے. تجھے مانوں گا. کیسے بھی مان لے، کہ تیرے والوں کو نہیں. بھائی عجیب جملہ ہے، تجھے مانوں گا، تیرے والوں کا نہیں. قرآن کی آیت ہے، اس کو کیوں نہیں مانتا جس کو دونوں ہاتھوں سے بنایا. جھگڑا دو ہی ہاتھوں کا ہے. اے قرآن کی آیت ہے، کیوں نہیں مانتا جس کو دونوں ہاتھوں سے بنایا. کہ تجھے مانوں گا، جتنے چاہے سجدے کرا لے، جتنا چاہے احترام کرا لے، جتنی چاہے تعظیم کروا لے، جتنا چاہے اپنے سامنے جھکوا لے، تجھے مانوں گا، تیرے والوں کو نہیں. اب جب یہ چلا چک پرابلم کیا ہے تیرا بھئی، کیوں نہیں ماننا چاہتا؟ تو جھکنے میں ایکسپرٹ ہے. بلکہ جملہ کہہ دوں، تجھے تو سجدوں کا بخار چڑھا ہے. بھئی اتنے سجدے کرتا ہے کہ تجھے تو سجدوں کا بخار چڑھا ہے. جھکنے میں ایکسپرٹ، سجدوں میں ایکسپرٹ، تو کیوں نہیں مانے گا؟ کہا کہ تو نے خاک سے بنایا ہے. سمجھ میں آئی خاک کی دشمنی؟ وہ خاک سے جلتا تھا، یہ خاک شفا سے جلتے ہیں. کہا اچھا پرابلم کیا ہے؟
کہا تو نے بنایا ہے مجھے نار سے، اس لیے نہیں مانتا. جملہ سنو گے، وہ نار سے بنا تھا، یہ نار کے لیے بنے ہیں. جسے اللہ نے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا وہ اس کو چھوڑ رہا تھا، جسے محمد نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ اٹھا رکھا یہ اس کو چھوڑ رہے ہیں. یا علی یا علی. تو یہ جو نظریہ ہے، یہ آواز وہاں سے اٹھی جہاں سے کل کبھی کہیں حقیقی اسلام چلا تھا کہ مانو بس اللہ کو، پکارو بس اللہ کو، احترام بس اللہ کا، تعظیم بس اللہ کی. یہ قرآنی عقیدہ نہیں ہے، یہی شیطانی عقیدہ ہے. اب آئیے 4 نکات اور اس کے بعد میں آپ کی زحمت تمام کر دوں گا. میرے سامعین بھائی متوجہ ہے نا میری طرف؟ تھک تو نہیں گئے سامعین؟ دیکھیے عالم اسلام اس عقیدے پر متفق ہو جائے، اس عقیدے پر کہ تعظیم بس اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے علاوہ نہ تعظیم کریں گے، نہ مانیں گے، نہ پکاریں گے، نہ احترام کریں گے. آئیے عالم اسلام کو متفق کر لیں. اب جو مثال میں آپ کے سامنے دوں گا وہ کنٹروورشل مثال نہیں ہے، یونانیمس مسئلہ ہے. آپ اسلام کے کسی بھی طبقے میں چلے جائیں، آئیے اس عقیدے پہ سمجھوتا کریں. آپ تعظیم بس اللہ کی، ماننا بس اللہ کو، احترام بس اللہ کو. یہ بتائیے اس پوری کائنات میں جو عالم اسلام کا جو قلب ہے، جو سینٹر ہے، جو دل ہے، وہ کیا ہے؟ اس پوری کائنات میں جو عالم اسلام کا قلب ہے، جو سینٹر ہے، جو دل ہے، اس کا نام ہے کعبہ. بھائی ہوں اور ہاں کرتے رہیے. دیکھیے عالم اسلام متفق ہے کہ تعظیم کعبہ واجب ہے. بھائی کتنا احترام کعبہ واجب ہے. اور اگر کوئی مسلمان کعبے کی تعظیم نہ کرے، ایک صلوات پڑھ دے مل کے محمد والے محمد، ایک اور بلندر صلوات پڑھے مل کے محمد والے محمد. سنیے اب عالم اسلام متفق ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہو سچا پکا اور کھرا، بلکہ کہیے سرٹیفائڈ مسلمان، اور وہ خانہ کعبہ کی تعظیم نہ کرے، خانہ کعبہ کا احترام نہ کرے، تو مسلمانوں کا فتویٰ کیا ہے؟ کہا اگر کوئی کعبے کی تعظیم نہ کرے وہ کافر ہے. یونانیمس مسئلہ ہے. تعظیم کعبہ واجب ہے، احترام واجب ہے، عالم اسلام متفق ہے. اب میرا آپ سے سوال ہے، ماننا اللہ کو ہے، تعظیم بس اللہ کی کرنی ہے، کعبے کی تعظیم کیوں؟ کہنے لگے واہ سبحان اللہ، آپ مسلمان ہیں اور تعظیم کعبہ سے انکار کر رہے ہیں. اب سنیے آپ، ہم نے کہا کیوں تعظیم کریں؟ کعبہ اللہ ہے، کعبہ خالق ہے، گاڈ ہے، کریٹر ہے، رازق ہے. ارے کہاں ہیں آپ؟ کہاں ہیں میرے سامعین؟ آپ مجھے بتائیے کیا میں کوئی اختلافی بات کر رہا ہوں کہ میری مجلس کے بعد یہاں پہ اختلاف ہو کہ یہ پڑھا اور یہ پڑھا؟ کعبہ اللہ ہے، خالق ہے، رازق ہے، کریٹر ہے، گاڈ ہے. کہا استغفر اللہ، توبہ کیجئے، توحید کی بیڑیاں آپ کے قدموں میں پڑی ہیں. تو میں نے کہا آپ ہی تو کہہ رہے ہیں تعظیم کعبہ واجب ہے. تو کہنے لگے آپ نے اتنا بھی نہیں پڑھا، کعبے کی تعظیم اس لیے واجب ہے کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے. اللہ اکبر. ایک نیا عقیدہ وجود میں آ گیا عالم اسلام میں، کہتے کعبہ اللہ کا گھر ہے. ہم نے کہا یہیں پہ ٹھہریے گا. آپ نے کہا اللہ نہیں، خالق نہیں، رازق نہیں، گاڈ نہیں، کریٹر نہیں. آپ نے کہا کعبہ اللہ کا گھر ہے. آپ ٹھہریے، سمجھوتا ہم کریں گے آپ کے ساتھ. اللہ کا گھر ہے، کہا بالکل صحیح ہے. ہم نے کہا اللہ رہتا ہے. ارے کہاں ہے میرے سامعین؟ بھائی تھک تو نہیں گئے؟ اللہ رہتا ہے، راز بتا رہا ہوں.
کہا استغفراللہ رہتا تو نہیں. ہم نے کہا ماضی میں رہتا تھا. کہ ماضی میں رہتا نہیں تھا. ہم نے کہا مستقبل قریب نیئر فیوچر میں مستقبل بعید میں امکان ہے کہ آپ کا اللہ کعبے میں آ کے رہے گا. یہ میں مسلمانوں کے خدا کی بات کر رہا ہوں, نصیریوں کے خدا کی نہیں. کہاں ہے یہ خطابت کے جملے ہیں. یہ رہتا ہے, رہتا تھا, اب تو یوں اور یوں دیکھا, تب سے عادت تھوڑی ہے. کعبہ اللہ ہے نہیں, خالق ہے نہیں, رازق ہے نہیں, گاڈ ہے نہیں, کریٹر ہے نہیں. کہنے لگے اللہ کا گھر. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اللہ رہتا ہے کہ رہتا نہیں, رہتا تھا رہتا نہیں, رہے گا کہ نہیں. ہم نے کہا کیوں؟ کہا اس کا ایک نام ہے جسم و جسمانیت سے مبرہ. دیکھیے ہوں اور ہاں کرتے رہیے گا. دوسرا نام لامکان. اللہ کے ناموں میں اللہ کا ایک نام لامکان. تو میں نے کہا لامکان کے لیے مکان کیسا؟ آئیے. اچھا یہ عجیب معاملہ ہے, کھاتا نہیں ہے کٹواتا ہے. عجیب تھیوری ہے. اچھا رہتا نہیں مکان بنواتا ہے. اچھا جتنے اچھے اچھے دمبے سب اللہ میاں کے لیے, جتنے عیبدار سب امت کے لیے, اور جتنے اچھے گھر سب اللہ کے لیے, جھوپڑیاں سب بندوں کے لیے. ہم نے کہا کھاتا نہیں کٹواتا ہے. کہاں ہے آپ؟ رہتا نہیں مکان بنواتا ہے. تو لا مکان کے لیے مکان کیسا؟ لائیے پھر تعظیم کیوں؟ کہ آپ نے نہیں پہچانا, نہ تو اللہ ہے نہ اللہ رہتا ہے. یہ گھر اللہ سے نسبت رکھتا ہے. یہ گھر اللہ سے نسبت رکھتا ہے. اس کا مطلب کعبے کا جتنا احترام ہے بر بنائے نسبت ہے. کعبے کا جتنا احترام بر بنائے نسبت ہے. نہ رہتا تھا, نہ رہتا ہے, نہ رہے گا. تو اے بھیا جب لا مکان کی نسبت سے کعبہ محترم ہو سکتا ہے تو نسبت روضہ حسین سے علم تابوت تعزیہ محترم کیوں نہیں؟ وہی تھیوری تو ہے. اب تھیوری سنیں گے آپ. جس تھیوری کی بنیاد پہ عالم اسلام میں سجدہ ہے, اسی تھیوری کی بنیاد پہ ہمارے فرقے میں بوسہ ہے. یہ تو عجیب عقیدہ ہے. آپ نسبت کی بنیاد پہ سجدہ کر کے مسلمان, اور اب نسبت کی بنیاد پہ بوسہ دے کے مشرک. بھائی صاحب ایک ہی تھیوری ہے, ایک. وہاں نسبت کی بنیاد پہ سجدہ ہے, یہاں نسبت کی بنیاد پہ بوسہ ہے. تو جب لا مکان کی نسبت سے مکان محترم ہو سکتا ہے تو روضہ حسین کی نسبت سے علم تابوت تعزیہ ذوالجناح. نہ دوسری تھیوری آپ کے پاس, نہ دوسری تھیوری ہمارے پاس. تو کہاں ہے وہ طبقہ کہ تعظیم بس اللہ کی؟ اللہ کے بعد کعبے کی تعظیم ایک, 4 نقطے پڑھنے. تعظیم کعبہ واجب, کعبہ اللہ نہیں. پھر سنیے, کہا کعبے کی تعظیم کرو. تعظیم کیسے ہوگی؟ تعظیم کی تھیوری کیا ہے؟ یہ بول کے ہوگی یا کر کے ہوگی؟ بھائی کہاں ہے آپ؟ اہل ادب بیٹھے ہیں, مجھ سے سینئر خطبہ اور علماء یہاں بیٹھے ہیں. تعظیم کی تھیوری کیا ہے؟ یہ بول کے ہوگی یا کر کے ہوگی؟ تو تعظیم کی تو تھیوری یہ ہوتی ہی کر کے ہے. آپ نے کہا کہ تعظیم کعبہ واجب ہے, تو تعظیم کرے کیسے؟ پہلی تھیوری کا دور ہو یا قریب. بھائی نہیں پہنچ رہے آپ, 4 نکات پڑھنے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. دور ہو یا قریب کعبے کو سجدہ کرو.
نہیں پہنچے. دور ہو یا قریب کعبے کو سجدہ ایک, اور جب قریب پہنچ جاؤ تو یہ سجدہ نہیں ہے, ایک چیز کا اضافہ, طواف کرو. بھائی دیکھیے میں چاہتا کسی دوسرے سبجیکٹ پر پڑھ سکتا تھا, مگر مجلس داخل موضوع. دور ہو یا قریب سجدہ, قریب پہنچو طواف. اب ہم نے سوال اٹھایا نارتھ امریکہ میں, ہم نے کہا کہ دیکھیے ہماری مجلسوں کو انٹرنیٹ پہ چلے جائیے, سوشل میڈیا پہ چاہیے, کوئی ہمیشہ لائیو نہیں دکھایا جاتا. حج مکمل لائیو ہے, دنیا کا ہر بڑا میڈیا کوریج دیتا ہے حج کو. دنیا کا سب سے بڑا چینل جو CNN ہے, اس کے اوپر بھی حج کو کم سے کم 5 منٹ لائیو دکھایا جا رہا ہے, کم سے کم 5 منٹ. اس میں منیمم اتنا حصہ سب دکھاتے ہیں, بیچ میں یوں کعبہ ایسے دکھاتے ہیں, بیچ میں کعبہ, اور چاروں طرف مسلمان پڑے ہیں سجدے میں. بیچ میں کعبہ اور چاروں طرف مسلمان سجدے میں. اگر کوئی نان مسلم ہو وہ ہندوستان سے جائے یا ٹیلی ویژن کے اوپر لائیو دیکھ لے تو وہ کیا کہے گا؟ بیچ میں کعبہ, چاروں طرف مسلمان سجدے میں, تو کیا کہے گا؟ یہ تو کعبے کو سجدہ کرتے ہیں. یہ کہاں ہے؟ اچھا اگر کوئی آپ کے یہاں سے بولے یہ سوال اٹھائے گا کون؟ یا تو وہ مسلمان نہ ہو, یا اگر مسلمان بولے گا وہ جس نے اسلامی عقائد کو نہ پڑھا ہو, جس کا عقیدہ کمزور, وہی تو کہے گا مسلمان کعبے کو سجدہ کر رہے ہیں. آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ کعبے کو سجدہ نہیں ہے, کعبے کی طرف سجدہ ہے. ارے کہاں ہے میرے سامعین؟ کعبے کو سجدہ نہیں ہے, کعبے کی طرف سجدہ ہے. جو کعبے کو سجدہ کرے اسے کافر کہو, جو کعبے کی طرف سجدہ کرے اسے مسلمان کہو. اس کا مطلب قرآن میں یہ قانون صاف صاف لکھا ہے, قرآن میں یہ دستور صاف صاف لکھا ہے کہ سر کدھر ہو نیت کدھر ہو. ارے اہل لکھنؤ, قرآن میں صاف صاف لکھا ہے سر کدھر ہو نیت کدھر ہو. سر ہوتا ہے کعبے کی طرف, نیت ہوتی ہے اللہ کی طرف. اب جو کعبے کو سجدہ کیا, کعبے کو سجدہ نہیں کیا, سجدہ اللہ کو کیا, وہی عقیدہ ہمارا ہے. جب علم کے پھریرے کو چونتے ہیں تو ہم کپڑے کو نہیں چونتے, لب ہوتے ہیں علم کے پھریرے پر, نیت ہوتی ہے عباس کی وفا. وہی عقیدہ ہے. یہاں پر بھی لب علم کے پھریرے پر ہوتے ہیں, نیت عباس کی وفا پر ہوتی ہے. تو وہاں نسبت کی بنیاد پہ سجدہ ہے, یہاں نسبت کی بنیاد پہ بوسہ ہے. آپ سجدہ کر کے مسلمان, یہ بوسہ دے کے کافر. دوسری طرف پھر سنیں تیسرا نقطہ, سرکار ہجرت کر رہے ہیں, شب ہجرت, زار و خطار رو رہے ہیں, گریہ فرما رہے ہیں. آپ بتائیے سرکار رو کیوں رہے ہیں؟ کیا وطن کے چھٹنے کا افسوس ہے؟ تو ہجرت کرنا ان کا ورثہ ہے. بھئی کہاں ہیں آپ؟ گریہ کیوں کیا؟ اللہ کا گھر چھٹ رہا ہے, اللہ کا گھر چھٹ رہا ہے. کہاں پہنچے؟ مدینے میں. جب گریہ دیکھا, آنسو دیکھے, تڑپ دیکھی, آواز آئی, رو نہیں, نقل کعبہ بناؤ. بھئی کہاں ہیں آپ؟ مدینے میں نقل کعبہ بناؤ, اس میں بیٹھ کے سجدہ کرو, اصل کا ثواب دیں گے. مدینے میں مسجد بنی, مسجد کا نام مسجد نبوی, پہلی مسجد. کیا ہے یہ؟ اللہ کے گھر کی نقل.
کہاں ہے آپ قسم خدا کی؟ نقل کعبہ، اللہ کے گھر کی نقل. اب جہاں جہاں مسلمان پہنچے، ہر گلی، ہر چوراہا، ہر شہر، ہر دیہات اب مسجد بنی. کس کی تمثیل میں؟ مسجد نبوی کی تمثیل میں. بھائی سوال سنیے، مسجد کیا ہے؟ نقل مسجد نبوی. مسجد نبوی کیا ہے؟ نقل کعبہ. کعبہ کیا ہے؟ نسبت رکھتا ہے اللہ سے. مسجد نسبت رکھتی ہے روضہ رسول سے، روضہ رسول نسبت رکھتا ہے کعبے سے، کعبہ نسبت رکھتا ہے اللہ سے. اس کا مطلب یہ ہے، قرآن میں صاف صاف لکھا ہے کہ اگر کوئی شے دنیا میں ایک ہو، بھئی کہاں پہ ہے آپ؟ اگر کوئی شے دنیا میں ایک ہو، وہ ہر جگہ جا نہ سکے، ہر انسان وہاں تک جا نہ سکے، تو اس کی نقل بناؤ. روضہ حسین دنیا میں ایک تھا، وہ ہر جگہ جا نہیں سکتا، ہر عزادار وہاں تک جا نہیں سکتا، لہٰذا یہ جو حسینیہ بنتا ہے نسبت روضہ حسین سے. ایک صلوات پڑھتے مل کے محمد. پھر سنیے آپ کہ وہی تھیوری ہے. یہ حسینیہ کیا ہے؟ یہ آپ کا حسینیہ کیا ہے؟ نسبت رکھتا ہے روضہ امام حسین سے. روضہ امام حسین کیا ہے؟ نسبت رکھتا ہے امام حسین سے. امام حسین کیا ہے؟ نسبت رکھتے ہیں رسول سے. رسول کیا ہے؟ نسبت رکھتے ہیں اللہ سے. بھائی وہی تھیوری تو ہے. یہ تین نکات. چوتھا نکتہ جو عالم اسلام کہتا ہے مانو اللہ کو، پکارو اللہ کو، تعظیم بس اللہ کی، احترام بس اللہ کا. عالم اسلام میں ایک شے ارکان حج میں سے رکن حج ہے. پارٹ آف دا حج، ارکان حج میں سے، رکن حج میں سے، کہ جب حاجی مکے میں جاتا ہے تو 7 مرتبہ دوڑتا ہے. بھائی ہوں اور ہاں کرتے رہیے، بالکل بہت جلدی جلدی منزلوں کو طے کر رہا ہوں. بس ایک نقطہ، کرتا کیا ہے حاجی؟ 7 مرتبہ دوڑتا ہے کوہ صفا سے کوہ مروہ کی طرف. کہاں ہے؟ کوہ مروہ سے کوہ صفا کی طرف 7 مرتبہ. عالم اسلام متفق ہے ارکان حج میں سے رکن حج ہے. جب جاؤ تو دوڑو. اور اتنا پارٹ لائیو جا رہا ہے انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر. اور کیفیت کیا ہے؟ کوئی برانڈڈ کپڑا، برانڈڈ لباس نہیں ہے. سر مڑا ہوا، معمولی لباس، برہنہ پاؤں. اور اگر حج میں چلے جائیں تو ہاتھ پہ پتھر، سامنے 3 شیطان، اور ہر حاجی یوں. بھائی اگر وہاں پر آپ واٹس ایپ لے کے چلے جائیں، آپ موبائل لے کے چلے جائیں اور لائیو پکچر کھینچیں آپ، تو ایک مسلمان کی آپ امیج کیا بنائیں گے؟ سر منڈا ہوا، معمولی لباس یا اوڑھ لو یا پہن لو. اب اس کے بعد برہنہ پاؤں، منڈا ہوا سر، ہاتھ میں پتھر اور 3 شیطان، اور ہر حاجی یوں. آپ لیجئے تصویر اور فیس بک پر ڈال دیجئے. عالم اسلام کا وہ پڑھا لکھا طبقہ کہاں ہے؟ اور وہ طبقہ جو ہمارے یہاں پر بھی ہے، جب جلوس میں پہنچے اسلام کی امیج خراب ہو رہی ہے. ماتم کیا، اسلام کی امیج خراب ہو رہی ہے. زلجنا نکالا، اسلام کی امیج خراب. سوٹڈ بوٹڈ ہو کے جلوس میں جائیے، اسلام کی امیج خراب ہو رہی ہے. زنجیر لگاؤ، اسلام کی امیج. بھائی کہاں ہے آپ کما کا ماتم کیجئے، اسلام کی امیج. یہ جو محرم میں اسلام کی امیج خراب ہو رہی ہے، کوئی انٹرنیشنل میڈیا، کوئی چینل ہمیں کوریج نہیں دے رہا. معمولی سے چند ہیں دروازہ بند کر کے مجلس کر رہے ہیں،
مگر لائیو جا رہا ہے. کیا وہاں پہ اسلام کی امیج پہ فرق نہیں پڑ رہا ہے؟ بتائیے. سر کے بال منڈے ہوئے، یہ تو عزاداری کا احسان ہے کہ یہاں آنے کے لیے امام حسین نے بالوں کی قربانی نہیں مانگی، ورنہ نہ جانے کتنے مقصر ہو جاتے. یہاں تو شرط نہیں ہے کہ سر منڈوا کے آپ آئیں. انسان کیلنڈر کو دیکھ کے بالوں کے فیشن کو بدلتا ہے، بال کی قربانی نہیں دیتا. وہاں جب جاؤ عجیب کیفیت مسلمان کی، اچھا خاصا مسلمان، ڈس بیلنس لباس، سر پہ بال نہیں. آپ ایمان سے بتائیے، لائی جا رہا ہے دنیا کے ہر ٹیلی ویژن کے اوپر یہ حج، اور آپ کی امیج کون سی جا رہی ہے؟ آپ کس کلر کے اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ اب آپ کو نہ اسلام کی امیج کا مسئلہ ہے، نہ آپ کو اپنے ملک کی امیج کا مسئلہ ہے. اس کا مطلب یہ جو آپ بولتے ہیں یہ کسی کی محبت میں نہیں بولتے، کسی کی عداوت میں بولتے ہیں. عداوت میں بولتے ہیں، عداوت میں بولتے ہیں. اور دیکھیے مجلسوں کا میسج یہی ہے، اور خطیب اکبر اس کے لیے جہاد کرتے تھے. ہمارے یہاں پوری تحریک چلی ہے ہمارے یہاں پر، اور 16 برس 15 برس خطیب اکبر نے جہاد کیا، تحریک چلی. صاحب نعرہ صلوات، نعرہ صلوات لگائیے، اور نعرہ صلوات کی فضیلتوں پہ پوری پوری کتابیں لکھ ڈالیں. بس ایک میسج دیا. دیکھیے اسے کہتے ہیں بصیرت، اسے کہتے ہیں بصارت. میرے نوجوان بیٹھے ہیں، یہ امپارٹنٹ میسج ہے آج کی مجلس کا. ہر ایک کی مجلس کو سننے کے بعد بہت جلدی آپ متاثر نہ ہوا کریں. کہا کہ متاثر بعد میں ہونا، پہلے فیصلہ یہ کرنا کہ کسی کی محبت میں بولنا ہے یا کسی کی عداوت میں بولنا ہے. اب تاریخی جملہ بتا دیں انہوں نے کیا کہا. کہا نعرہ صلوات کی فضیلت بہت ہے. سنیے آپ، سنیے، مگر نعرہ صلوات لگاؤ صلوات کی محبت میں، نعرہ حیدری کی عداوت میں نہیں. بس وہ یہ میسج دیا کرتے تھے ممبر سے، اور میں سم اپ کر کے پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں مخالف کہاں ہیں؟ عجیب جملہ تھا ان کا. کہنے لگے ہمارا عقیدہ سمجھو. آپ مجلس کی بات کرتے ہو، صلوات کی بات کرتے ہو، ہماری تو نماز قبول نہیں ہے جب تک صلوات نہ ہو. ہماری تو نماز قبول نہیں ہے جب تک صلوات نہ ہو. مگر اگر کوئی صلوات کی فضیلت پہ مجلس پڑھے تو پہلے فیصلہ کرنا کہ صلوات کی محبت پہ پڑھ رہا ہے یا نعرہ حیدری کی عداوت پہ پڑھ رہا ہے. نماز 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 کا دین کا ستون ہے. پڑھیے نماز. میں جس جگہ سے آیا ہوں، جو افراد میرے دوست احباب وہاں پر جاتے ہیں، کوئی سینٹر ایسا نہیں ہے وہاں پر بھی جہاں ریزیڈنٹ عالم نہ ہو اور نماز جماعت نہ ہوتی ہے. آپ گواہ ہیں، ہر سینٹر میں ہوتی ہے. مگر سنیے، نماز پہ مجلس پڑھو، مگر نماز کی محبت میں، ماتم کی عداوت میں نہیں. بھائی کہاں ہے آپ؟ بس مجلس کا یہ مقصد ہے. دیکھیے آپ سب کچھ سن کے بیٹھے ہیں. میں شہر لکھنؤ میں مجلس پڑھ رہا ہوں جہاں بڑے بڑے ادارے موجود ہیں، مجھ سے سینئر خطبہ اور علماء یہاں پہ بیٹھے ہیں. بس یہ میسج دینا ہے کہ اتنی صلاحیت نوجوانوں میں پیدا ہو جائے کہ جب نماز کو مجلس سنو تو فیصلہ کر کے اٹھو کہ نماز کی محبت میں ہے یا ماتم کی عداوت میں ہے. بلڈ بینک چلائیے تو بلڈ بینک کی محبت میں چلوائیے، زنجیر کی عداوت میں نہیں. نہیں پہنچ رہے ہیں آپ. اچھا قبلہ ایک تاریخی جملہ، اور اس کے سلسلے میں آپ سب نے یہاں لکھنؤ میں لائیو مجلسیں ہوئی ہیں اور آپ کا سبجیکٹ تھا آپ لوگوں کا. سنیے آپ، میں نام نہیں لوں گا، ایک کنٹروورشل ہو جاؤں. ایک خاص جگہ سے ایک تحریک چلی تھی، ایک تحریک چلی، اور وہ تحریک یہاں تو ممبر تک رہی، اور آپ نے اس تحریک کو توڑ دیا، اور وہ تحریک ممبر وسیلہ بنا، یہ خطبہ وسیلہ بنے، یہ شورا وسیلہ بنے، تحریک مردہ ہو گئی. مگر ہمارے یہاں کیا ہوا؟ ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے گروپ بنے. ہر ٹیوزڈے نائٹ کیا ہو رہا ہے؟ مسلح بنا رہے ہیں. نیا نام وجود میں آیا،
نہ امام باڑہ، نہ سینٹر، نہ مسجد، مصلی. ہم نے کہا ہوگا کیا؟ کہ دعائے کمیل، دعائے کمیل. اور تحریک چلی، دعائے کمیل پڑھیے، دعائے کمیل پڑھیے. اور ایسے آ کے آستینے چڑھا کے سینٹر میں کھڑے ہو گئے کہ جیسے دعائے کمیل اس کے باپ کی میراث ہے، حدیث کسا ہمارے باپ کی میراث. ایسے ہمارے سامنے بات کی کہ دعائے کمیل تو اس کے باپ کی میراث ہے، اس کے باپ کی. حدیث کسا ہمارے باپ کی میراث ہے. اسے کون سمجھائے؟ جس کی میراث وہ، اس کی میراث یہ. اب آ گئے وہاں خطیب اکبر. ہم نے کہا بحرانی کیفیت ہے، سب کچھ پڑھ چکے ہیں. یہاں تو ڈور ٹو ڈور تبلیغ ہو رہی ہے، جیسے یہاں لوٹی اور بستر سے تبلیغ ہوتی تھی. بھئی کہاں ہے آپ؟ ویسے وہاں ڈور ٹو ڈور جا کے ایک ہی بات، دعائے کمیل. بس ایک جملہ، دعائے کمیل روز پڑھو، مگر کمیل کی محبت میں، حدیث کسا کی عداوت میں نہیں. فیصلہ یہ کر کے اٹھنا ہے کہ محبت کے آئینے میں کون پڑھ رہا ہے اور عداوت کے آئینے میں کون بول رہا ہے. صلوات پڑھ دے مل کے محبت والے محمد پر. ایک اور بلند پر صلوات پڑھ دے مل کے محمد والے محمد. تو یہ صلاحیت اتنی مجلسیں سننے کے بعد ہمارے طبقے میں ہونی چاہیے، ہونی چاہیے کہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ مودت کے آئینے میں کون بول رہا ہے، ولایت کے آئینے میں کون بول رہا ہے. کہا کہ کیجئے تو یہ فیصلہ تو کرو کہ مودت کے آئینے میں کون ہے اور عداوت کے آئینے میں کون ہے. تو یہ جس کا تحفظ کیا ہے خطیب اکبر نے اور قیمتی جملہ قسم خدا کی کہا، اور جس کو سنہرے الفاظ سے لکھنا چاہیے. اور وہ جملہ نہیں تھا لرزتے ہوئے بازوؤں پر امام ضامن کے فرائض کو انجام دے گا. یہ جملہ عجیب جملہ. جب یہ تحریک چلی، اب یہ تحریک دم توڑ چکی ہے، لیکن جب ہمارے یہاں چلی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تقابل نہ کرو، تقابل نہ کرو، تقابل حرام ہے، حرام ہے تقابل. کہا کیوں؟ عجیب جملہ. کہا کہ دعائے کمیل اور حدیث کسا میں کوئی فرق ہے ہی نہیں، بس ایک فرق ہے، بس ایک فرق ہے کہ دعائے کمیل میں مولا علی نے بتایا اللہ کیا ہے، حدیث کسا میں اللہ نے بتایا مولا علی کیا ہے. تو سنیے، کہا کہ صاحب اسلام کی امیج خراب ہوتی ہے، اس جملے کو سنے اور زحمت تمام. ارکان حج میں سے رکن حج ہے کہ حاجی دوڑتا ہے 7 مرتبہ کوہ صفا سے کوہ مروہ کی طرف، کوہ مروہ سے کوہ صفا کی طرف. تعظیم واجب ہے پہاڑیوں کی. قرآن خود کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ کی تعظیم شاعر اللہ کی تعظیم کا تعظیم کرو، رکن حج میں سے. ہم نے کہا راز بتاؤ کہ تعظیم کیوں کریں، راز بھی تو بتاؤ، سیکریٹ بھی تو بتاؤ. کہنے لگے نبی کی زوجہ دوڑی تھی، نبی کی زوجہ دوڑی تھی. ہم نے کہا نبی کی زوجہ دوڑی تھی تو نبی کی زوجہ کا کریکٹر تھا. بھائی راز تو بتاؤ. کہا نہیں، دوڑو دوڑو. اچھا ایک صاحب ہمارے یہاں کے وہاں چلے گئے. جب وہ پہنچے انہوں نے اللہ کا گھر دیکھا تو تقوی کا بخار چڑھا. کہنے لگے سبحان اللہ، اللہ کا گھر، اللہ کی عبادت. صفا اور مروہ میں شریعت نے کہا دوڑو، انہوں نے مصلی بچھائے. انہوں نے کہا ہم نہیں دوڑتے، ہم تو یہاں نماز پڑھیں گے. نماز بھئی کہاں ہے آپ؟ بھائی عبادت کا ایسا بخار چڑھا، مصلی بچھا کے صفا اور مروہ کے درمیان کھڑے ہو گئے. اللہ کے گھر کو دیکھا، اللہ کی محبت غالب آ گئی. کہنے لگے کہ ہم تو نہیں دوڑتے، ہم تو نماز پڑھیں. کہا کیوں؟ کہ ہم تو جلوس میں بھی نہیں جاتے، ہم تو بڑے منکسر المزاج ہیں، بڑی تواضع کے ساتھ چلتے ہیں. اور پھر کہنے لگے کہ اصل میں دوڑنا افضل ہے یا نماز؟ بھائی کہا دوڑنا افضل یا نماز؟ کہا ہم تو نماز پڑھیں گے. آپ بتائیے کہ اگر یہاں بے وقت نماز پڑھی جائے تو عبادت ہوگی یا فساد ہوگا؟ تو شریعت نے کہا یہ عقیدے کا حصہ ہے، امیر ہو تو دوڑو،
غریب ہو تو دوڑو، کالے ہو تو دوڑو، گورے ہو تو دوڑو، ورنہ یہاں سے دوڑو۔ یہ ہے عقیدہ، یا یہاں پہ کرو یا یہاں سے دوڑو۔ اب وہاں پہ آپ راز تو بتائیے کہ دوڑی کیوں تھی؟ ہم تعظیم کریں گے، احترام کریں گے، راز بتاؤ۔ آپ سن لیجئے جملہ عرض احمد تمام قسم خدا کی، عجیب جملہ ہے، نقش کر لیجئے۔ کیوں دوڑی؟ کہا یہ صحیح ہے۔ کیوں ہے صحیح؟ سنیں گے راز۔ کیوں دوڑنا واجب ہے؟ کہا نبی کا بیٹا پیاسا تھا۔ ارے اہل لکھنؤ کے درمیان جملہ کہا قسم خدا کی، کہتے ہیں صاحب دوڑیے، بس جملہ سنیے آپ، فضیلت کیا ہے انہیں، کیوں دوڑی؟ کہا نبی کا بیٹا پیاسا تھا تو دوڑو۔ اس کا مطلب یہ صحیح نہیں ہے، یہ عمل یاد تشنہ لبی ہے۔ کہاں ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے، یہ عمل یاد تشنہ لبی ہے۔ معلوم ہے قرآن میں صاف صاف لکھا ہے کہ اگر کسی نبی کا بیٹا پیاسا ہو، اگر کسی نبی کا بیٹا پیاسا ہو تو اسلام میں پیاس کی یاد کا منانا واجب ہے۔ پیاس کی یاد کا منانا واجب ہے۔ تو یہ کون سا اسلام ہے جہاں ابراہیم کے بیٹے کے لیے اصول دوسرے ہیں، محمد کے بیٹے کے لیے اصول دوسرے ہیں؟ ایک صلوات پڑھتے مل کے، محمد والے محمد۔ تو یہ جو صفا اور مروہ کی آپ تعظیم کرتے ہیں، کیا یہ اللہ ہے؟ کیا یہ اللہ ہے؟ یہ بھی تو اللہ کا غیر ہے۔ تو کہاں ہے وہ نظریہ کہ تعظیم بس اللہ کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی تعظیم نہیں ہوگی؟ سنیں، اور آپ اپنے گھروں میں جائیے، اپنے گھروں میں جائیے آپ، اور تمام علماء یہاں بیٹھے ہیں، آپ ان سے سوال کیجئے۔ میری ماں بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں۔ عالم اسلام کے 73 فرقوں میں آپ اٹھ کے جائیے، 73 فرقے ہیں۔ دیکھیے آپ جو کہتے ہیں کہ بس اللہ تعظیم بس اللہ کی، جا کے ایک سوال کرو، یہ 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہے، روزے دار بھی ہے، پکا کھرا سالڈ مسلمان، بس ایک خطا، ایک فالٹ، ایک غلطی، سب کچھ کرتا ہے، مگر اپنی زبان سے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے اپنی ماں کو اذیت دیتا ہے۔ جائیے 73 فرقوں کے مسلمانوں پہ جائیے، سب کچھ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، پکا سرٹیفائڈ مسلمان، لیکن اپنے قول سے، اپنے فعل سے یا اپنے عمل ایکشن ریئیکشن سے ماں کو اذیت دیتا ہے۔ ایک فتویٰ آئے گا، ایسا مسلمان جنت کی خوشبو کو محسوس نہیں کر سکتا جو ماں کی تعظیم نہ کرے۔ کہاں ہیں آپ؟ تعظیم ماں واجب ہے۔ جب ہم نے اقرار کرا لیا تو ہم نے پوچھا ماں رازق ہے، ماں خالق ہے، ماں خدا ہے، ماں کریٹر ہے، ماں اللہ ہے؟ کہا نہ اللہ ہے، نہ خالق ہے، نہ رازق ہے، تو تعظیم واجب کیوں ہے؟ اگر تعظیم نہ کیا تو جہنم میں کیوں جاؤ گے؟ کہا خالق تو نہیں ہے مگر وسیلہ خلقت ہے۔ بھئی کہاں ہے آپ؟ معلوم ہوا اسلام میں صاف صاف لکھا ہے کہ جو مسلمان وسیلہ خلقت کو چھوڑ دے، کہاں ہے نوجوان؟ جو وسیلہ خلقت کو چھوڑ دے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو ایمان سے بتاؤ، اگر کوئی وسیلہ خلقت کائنات کو چھوڑ دے، جو وسیلہ خلقت کی تعظیم نہ کرے وہ تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ جو وسیلہ خلقت کائنات کو چھوڑ دے، بتائیے وہ مسلمان جنت میں کیسے جائے گا؟ اب جب ماں کے سلسلے میں کہا، جو والد یہاں بیٹھے ہیں وہ ناراض نہ ہو، ہم نے کہا یہ بتائیے اگر سب کچھ کریں لیکن باپ کا احترام نہ کریں، باپ کی تعظیم نہ کریں، کہا وہ بھی جنت کی خوشبو کو نہیں سونگھے گا۔ کیوں؟ کہا باپ ہے، تعظیم واجب، اللہ تو نہیں۔ تو ہم نے کہا بتایا کس نے کہ باپ؟ بھئی کہاں ہے آپ؟ بتایا کس نے کہ باپ؟ کہا ماں نے۔
اس کا مطلب جسے ماں کہہ دے تمہارا باپ، اس کی تعظیم تو واجب ہے، اور جس کے لیے رسول کہہ دے کہ علی امت کا باپ، تو جو علی کے فضائل نہ سنے، علی امت کا باپ ہے، ان سے اتحاد کیسا؟ جو اپنے باپ کا نہیں ہو سکتا وہ ہم آپ کا کیا ہے؟ بس میرے عزیزوں، دیکھیے جس محبت کے ساتھ اور ولایت کے آئینے میں جیسے نعرہ لگا، اس محبت، اس ولایت، اس جذبے کے ساتھ نعرے کا جواب نہیں دیا گیا ہے۔ یہ ایسے نہیں مجلس تمام ہو گئی، یہ کسی ایرے غیرے ابو ہریرے کا نعرہ نہیں ہے، مولا امیر کا نعرہ ہے، جناب غدیر کا نعرہ ہے، کل ایمان کا نعرہ ہے۔ صلوات پڑھ دیں مل کے محمد والے محمد۔ بس زحمت تمام کر دی میں نے آپ کی، اور جب نعرے کی بات آئی گئی ہے تو یہ سن لیجئے، جب جواب دیا کریں تو عزت کے ساتھ دیا کریں، تعظیم کے ساتھ دیا کریں، اس لیے کہ نعرے کی عداوت پہ مجلسیں پڑھی جا رہی ہیں۔ اور ہمارے یہاں سے تو آواز اٹھی تھی کہ وی ہیو ٹو ریموو نعرہ حیدری۔ ہم نے کہا نعرہ حیدری ریموو نہیں ہوگا، ممبر سے آپ ریموو ہوں گے، اور اللہ نے یہ معجزہ دکھایا، نعرہ حیدری ریموو نہیں ہوا، مولوی صاحب ممبر سے ریموو ہو گئے۔ کہنے لگے بہت ہو گئے نعرہ حیدری، بہت ہو گئے عالم۔ تو میں نے کہا مجلس میں جا کے پڑھیے کہ بہت ہو گئے مولوی، آپ پڑھیے۔ کہنے لگے وی ہیو ٹو ریموو نعرہ حیدری۔ تو میں نے کہا یہ کیوں نہیں کہتا ہے کہ وی ہیو ٹو ریموو دا مولوی؟ نعرہ ریموو نہیں ہوگا، جو عداوت میں بولے گا وہ ریموو ہوگا، اور کسی ایرے غیرے ابو ہریرے کا نعرہ نہیں ہے، جناب امیر کا نعرہ ہے، مولا غدیر کا نعرہ ہے، کل ایمان کا نعرہ ہے، اسد اللہ کا نعرہ ہے، باب العلم کا نعرہ ہے، تطہیر کی شان کا نعرہ ہے، جنب اللہ کا نعرہ ہے، حیدر کرار کا نعرہ ہے، حلال مشکل کشا کا نعرہ ہے، خطیب اکبر کا نعرہ ہے، خطیب نہج البلاغہ کا نعرہ ہے، قطب الاحباب کا نعرہ ہے، خطیب منبر سلونی کا نعرہ ہے، دروازے علم کا نعرہ ہے، رایت رجل کے مصداق کا نعرہ ہے، زاہدوں کے امام کا نعرہ ہے۔ بھائی ایسے نہیں، ایسے نہیں، یہ ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ حق واجب ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو آباد رکھے۔ نعرے کے سلسلے میں آخری تبرک الجملہ ہے کہ کسی ایرے غیرے ابو ہریرے کا نعرہ نہیں ہے، جناب امیر کا نعرہ ہے، مولا غدیر کا نعرہ ہے، اسد اللہ کا نعرہ ہے، باب العلم کا نعرہ ہے، تطہیر کی شان کا نعرہ ہے، ثمر رسالت کا نعرہ ہے، جنب اللہ کا نعرہ ہے، حلال مشکل کشا کا نعرہ ہے، حیدر کرار کا نعرہ ہے، خطیب منبر سلونی کا نعرہ ہے، خطیب نہج البلاغہ کا نعرہ ہے، قطب الاحباب کا نعرہ ہے، خطیب منبر سلونی کا نعرہ ہے، خطیب اکبر کا نعرہ ہے، دروازے علم کا نعرہ ہے، رایت رجل کے مصداق کا نعرہ ہے، زاہدوں کے امام کا نعرہ ہے، دروازے علم کا نعرہ ہے، ثابت قدم امام کا نعرہ ہے، شرف الایمان کا نعرہ ہے، ثابت قدم امام کا نعرہ ہے، ضامن شفاعت کا نعرہ ہے، علی ابن ابی طالب کا نعرہ ہے، غالب کل غالب کا نعرہ ہے، فاتح خیبر کا نعرہ ہے، قاسم منار والجنہ کا نعرہ ہے۔ دیکھیں آپ کی آواز میں ذوق پیدا ہو رہا ہے، آواز میں ذوق پیدا ہو رہا ہے۔ لسان اللہ کا نعرہ ہے، عین اللہ کا نعرہ ہے، جنب اللہ کا نعرہ ہے، خدا کے شعر کا نعرہ ہے، لا فتح کا نعرہ ہے، من کنتو مولا کا نعرہ ہے، وجہ اللہ کا نعرہ ہے، نصیریوں کے خدا کا نعرہ ہے۔ یہ اس کا نعرہ ہے جو روٹیاں دیتا تھا تو سورے منگواتا تھا، یہ اس کا نعرہ ہے جو ٹھوکر مارتا تھا تو مردے جلاتا تھا، یہ اس کا نعرہ ہے جو انگوٹھی دیتا تھا تو ولایت منگواتا تھا، یہ اس کا نعرہ ہے جو بستر پہ سوتا تھا تو نبی کہلاتا تھا، یہ اس کا نعرہ ہے جو نصیریوں میں جاتا تھا تو خدا۔
اللہ کا نعرہ ہے، اور مجھے بے ساختہ یاد آ گئے بے شک حق ہے۔ دیکھیے جو خطبہ بیٹھے ہیں ان کو گواہ بنا کے بے ساختہ محمد اسماعیل دیوبندی یاد آ گئے۔ ایک پنجاب میں مناظرہ ہو رہا تھا، پنجاب میں اہل پنجاب بیٹھے تھے، بھائی سننا چاہتے ہیں؟ اہل پنجاب بیٹھے تھے اور مناظرہ ہو رہا تھا، یا علی یا علی۔ اب جب وہ سب کتابیں لے کر آ گئے تو جو مومنین تھے وہ جوشیلے آپ جیسے، انہوں نے نعرہ لگانا شروع کیا۔ احساس یہ ہوا کہ در و دیوار سے حیدر حیدر کی آواز آنے لگی، ایسا لگا کہ ذرہ ذرہ حیدر حیدر کر رہا تھا۔ تو جو ہمارے مخالف کے بھائی بیٹھے تھے ڈس بیلنس لباس پہن کے، بھائی اس سے بہتر پیارا جملہ نہیں ہے، بلکہ جملہ کہہ دوں جو سرٹیفائیڈ مسلمان تھے، انہوں نے کتابیں سمیٹی، کا مناظرہ ختم۔ تو محمد اسماعیل دیوبندی نے کہا، پورا شجرہ پڑھ رہا ہوں، کہ مناظرہ تو شروع بھی نہیں ہوا۔ کہا آپ نے دیکھا نہیں یہ جو بیٹھے حالی موالی، مناظرہ شروع نہیں ہوا، در و دیوار سے حیدر حیدر حیدر۔ وہ جذباتی نہیں ہوتے تھے، پنجاب کے رہنے والے تھے، برجستہ کہنے لگے اس میں پرابلم کیا ہے، یہ اپنے بزرگوں کا لگا رہے، تم اپنے بزرگوں کا لگا لو۔ نہیں بھائی نہیں، ایسے نہیں پڑھوں گا، اس میں پرابلم کیا ہے، یہ اپنے بزرگوں کا لگا ہے، تم اپنوں کا لگا لو۔ تو پریشان ہو کے سر جھکا کے بولے کہ آغا پرابلم تو یہی ہے۔ کہا پرابلم کیا ہے؟ کہا ہمارے بزرگوں کا ابھی تک نعرہ ہی نہیں بنا۔ تو انہوں نے عجیب فیصلہ کر دیا دنیا شیعت میں، کہا ٹھیک ہے جب تک تمہارے بزرگوں کا نہیں بنتا ہمارے بزرگوں کا لگا لو، جب تمہارا بن جائے تو اپنا۔ دیکھیے ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے، اور یہ طبقہ تو ہر زمانے میں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ہے، اور آپ نے ان کی کتابوں کو پڑھا ہے اور ان کی تقریروں کو سنا ہے اور ان کے مقالات کو پڑھا ہے اور ان کی سیڈیز موجود ہیں۔ روحانی طور پہ ہم جتنے ممبر پہ آتے ہیں ان کے شاگرد ہیں، بیٹھے تھے کہ ایک صاحب آ گئے جن پہ اوور انٹلیکچولیزم کا بخار چڑھا تھا، بخار چڑھا تھا، کہنے لگے محمد اسماعیل دیوبندی مجلس بڑی پیاری پڑھتے ہو، بہترین سبجیکٹ ہوتا ہے، جاندار مجلس ہوتی ہے، بس ایک پرابلم ہے۔ یہ پرابلم سنیے کتنی پرانی، مجلس تو پیاری ہے بس ایک پرابلم، کا پرابلم کیا ہے؟ کہ مجلس میں یہ نوجوان آگے بیٹھ جاتے ہیں اور ہر جملے پہ کہتے ہیں علی 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 علی، سر میں درد ہو جاتا ہے، ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو کہا پھر آج ہی حدیث سمجھ میں آئی کہ علی کا نام لو تو بھوت بھاگ جاتے ہیں۔ کہا مجلسوں میں نعرہ حیدری زیادہ ہے تو ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کہا حدیث تو آج ہی سمجھ میں آئی، رسول اللہ نے کہا تھا جہاں نعرہ حیدری لگایا بھوت اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کل بھی چلے جاتے تھے آج بھی چلے جاتے ہیں۔ کہا اچھا تمہارا پرابلم کیا ہے؟ اگر یہ لگاتے ہیں نوجوان مودت کے آئینے میں بیٹھ کے یہ نعرہ لگاتے ہیں، آپ کا پرابلم؟ کہا یہ سب جاہل ہیں، یہ سب بے دین، یہ سب جاہل، یہ بے ہوش رہتے ہیں اس لیے نعرے لگاتے ہیں۔ بے ساختہ جملہ کا مجھے تمہاری عقلوں پہ لعنت کرنے کو دل چاہتا ہے، بھائی نہیں پہنچے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ بے ہوش رہ کے علی علی کرتے، تم ہوش میں رکھ کے علی۔ کہا نعرہ حیدری بہت لگ رہا ہے، خیبر پڑھ رہے ہیں، خندق پڑھ رہے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے کہ 2016 کے بعد خیبر نہیں پڑھی جائے گی؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ لا کے دکھائیے آپ حدیث میں کہ صاحب یہ نعرے کہاں لکھا ہوا ہے کہ 2017 کے بعد نعرے نہیں لگیں گے؟ اچھا ہم نہیں لگائیں گے تو کیا ڈاکٹر ذاکر نالائق لگائے گا؟ ارے کہاں ہے آپ بھائی؟ اگر ہم نہیں لگائیں گے، آپ نہیں لگائیں گے تو پھر کون لگائے گا؟ علی ممتحائیں آرزو تھے۔ بس آخری جملہ لیجیے زحمت تمام، جا رہا ہوں مصائب کی طرف۔ کیوں نہ لگائے ہم؟ کون ہے علی؟ علی ممتحائیں آرزو تھے، بحرین طاقت قوت کے مالک تھے۔ جو اہل علم بیٹھے ہیں توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے ہر نقطے پہ ہاتھ اٹھنا چاہیے آپ کو، خدائے حسین کا واسطہ، تاریخی جملہ اور یادگار مجلس ہو جائے گی۔ کون علی؟ کیوں نعرہ لگاتے ہیں؟ علی ممتحائیں آرزو تھے،
بحرین طاقت قوت کے مالک تھے، ان کا قول فیصلہ کن تھا، ان کی زبان سے حکمت کے پھول جھڑتے تھے۔ علی دوستوں میں تو علی اپنے باپ کی جیتی جاگتی تصویر تھے، چلتی پھرتی تصویر تھے، دین اسلام کی تقدیر تھے، پتھر کی ایک لکیر تھے، محمد کی امیدوں کا مرکز تھے، اسلام کی فتح کا نشان تھے، چلتا پھرتا قرآن تھے، سب سے بڑھ کے صاحب ایمان تھے، عبادت ایسی دشمن پریشان تھے، اخلاق ایسا دشمن پشیمان تھے۔ جس محنت سے پڑھ رہا ہوں اس محنت سے آپ سماعت نہیں فرما رہے۔ آخری جملہ زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں، پھر سنیے۔ علی منتہائے آرزو تھے، بحرین طاقت قوت کے مالک تھے، ان کا قول فیصلہ کن تھا، ان کی زبان سے حکمت کے پھول جھڑتے تھے۔ علی غریبوں میں غریبوں کی طرح رہتے تھے۔ علی اپنے باپ کی جیتی جاگتی تصویر تھے، چلتی پھرتی تصویر تھے، دین اسلام کی تقدیر تھے، پتھر کی ایک لکیر تھے، محمد کی امیدوں کا مرکز تھے، اسلام کی فتح کا نشان تھے، چلتا پھرتا قرآن تھے، عبادت ایسی دشمن پریشان تھے، اخلاق ایسا دشمن پشیمان تھے۔ علی دوستوں کے لیے پھول سے زیادہ نرم، علی دوستوں کے لیے پھول سے زیادہ نرم، دشمنوں کے لیے آگ سے زیادہ گرم۔ مختصر یہ سمجھ کہ علی گرم بھی تھے، علی نرم بھی تھے، جلالی بھی تھے، مثالی بھی تھے، کمالی بھی تھے، نشانی بھی تھے، آب روا بھی تھے، کنویں گرا بھی تھے، مالک انس و جاں بھی تھے۔ نبی یہاں سے چلے تو یہاں بھی تھے، وہاں پہنچے تو وہاں بھی۔ بس عزیزو سمیٹ دیا۔ نبی یہاں سے چلے تو یہاں بھی تھے، وہاں پہنچے تو وہاں تھے۔ علی شعلہ بھی تھے، شبنم بھی تھے، برگ گل بھی تھے، تلوار بھی تھے، کرار بھی تھے، غیر فرار بھی تھے، احد کے غازی تھے، خیبر کے فاتح تھے، احد کے غازی تھے، خیبر کے فاتح تھے، خندق کے مجاہد تھے، حنین کے سامن تھے، کعبے میں بت شکن تھے، میدان میں ثابت قدم تھے، سورہ توبہ کے مبلغ تھے، قرآن کے مفسر تھے، یہودی پیغام میں مزدور تھے۔ علی عالم تھے، علی عابد بھی تھے، اول بھی تھے، آخر بھی تھے، ظاہر بھی تھے، نور اول بھی تھے، کتاب اول بھی تھے، قلم اول بھی تھے، الحمدللہ کی تفسیر بھی تھے، صراط مستقیم بھی تھے، عروۃ وثقیٰ بھی تھے، بائے بسم اللہ بھی تھے۔ یہی نور جب کوہ زیتون پہ پہنچا، مسیحا بھی یہی تھا۔ جب کوہ طور پہ پہنچا، نور یہی تھا۔ کشتی نوح میں پہنچا، نعمت یہی تھا۔ غار حرا میں پہنچا، حقیقت یہی تھا۔ عرش منیر پہ پہنچا، اولا یہی تھا۔ منبر غدیر پہ پہنچا، مولا یہی تھا۔ اب سمجھ میں آیا؟ جی آپ سلامت رہے۔ ہاتھ اٹھا کے آخری نعرہ، نعرہ حیدری، حیدری۔ اس لیے کہ نعرہ بازوؤں کی شجاعتوں سے نہیں لگتا، ماں کی طہارتوں سے لگتا ہے۔ نعرہ حیدری، حیدری۔ اب سمجھ میں آیا کہ نعرہ حیدری پہ کیوں پڑا ہے؟ اب سمجھ میں آیا کہ اس کی ضرورت کیا ہے؟ کہا صاحب اس سبجیکٹ پہ پڑھتے ہیں، اس سبجیکٹ پہ پڑھتے ہیں، ہم ہر سبجیکٹ پہ پڑھتے ہیں، مگر جس کی ضرورت ہوتی ہے اس پہ پڑھتے ہیں۔ کل نماز کی مخالفت کرو، نماز پہ پڑھیں گے، آؤ پڑھو۔ پردے کی مخالفت کرو، حجاب پہ پڑھیں گے۔ اجتہاد کی مخالفت کرو، اجتہاد پہ پڑھیں گے۔ مخالفت ولایت کی ہے، مخالفت ولایت کی ہے۔ اور جس نے پڑھا اخباری، تاریخ جانتا ہے اخباریت کی۔ جس نے پڑھا ایک نعرہ لگا نوسیری، اما تجھے آج تک یہ نہیں پتا، ہر نعرہ لگانے والا
فضائل پڑھنے والا تاریخی فیصلہ نصیری نہیں ہوتا، اور اس کی دلیل یہ ہے نصیری ایک علی کو مانتا ہے، ہم 12 علی کو مانتے ہیں۔ وہ ایک علی کو مانتا ہے، ہم 12 علی کو مانتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں جو 12 میں سے ایک کا منکر ہو جائے وہ فاسق ہے۔ مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے جو 12 میں سے ایک کا منکر ہو جائے۔ تو فضائل پڑھنے والے، فضائل سننے والے نصیری کہاں سے ہوئے؟ نصیری ایک علی کو مانتا ہے، ہم 12 علی کو مانتے ہیں۔ اور جب تک ہمارے سینٹر میں مولود کعبہ کا جشن ہوتا رہے گا، ہم ثابت کرتے رہیں گے کہ ہم علی کو ولی مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے۔ آنسو کی اینک اتار کے مجلسوں کو سنیے، اب بہت جلدی امپریس نہ ہوا کریں، وہ زمانہ اور تھا، اب علم کا دور ہے۔ ایک فیصلہ تو آپ کو کرنا چاہیے کہ جو بھی پڑھے، یہی تو مجلس کا محسب ہے، یہ فیصلہ کر کے اٹھو، یہ کسی کی عداوت میں بول رہا ہے یا کسی کی حمایت میں بول رہا ہے، مودت کے آئینے میں بیٹھا ہے یا عداوت کے آئینے میں بیٹھا ہے، کسی سبجیکٹ کی مخالفت نہیں ہے۔ بس میرے عزیز، ایک مناسبت اور بہت خاص مناسبت، ایصال ثواب کی مجلس، خطیب اکبر کے ایصال ثواب کی مجلس تاریخ خطابت کا بہت بڑا پلر، بہت بڑا پلر، تاریخ خطابت کا بہت بڑا ستون، اور صدیوں تک اس دور کو یاد کیا جائے گا خطیب اکبر کے نام سے، صدیوں تک یہ دور پہچانا جائے گا خطیب اکبر کی مناسبت سے۔ انہوں نے بتایا کہ تہذیب مجلس کیا ہے، ثقافت مجلس کیا ہے۔ تو ایصال ثواب کے ساتھ ساتھ ایک مناسبت اور بھی ہے نا، ذہنی طور پہ آپ آمادہ ہیں، غمزدہ بیٹھے ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، سیاہ لباس پہن کے بیٹھے ہیں، شہادت امام رضا، فضائل میں علی کا تذکرہ تھا، تو مسائب میں بھی علی ہی کا تذکرہ ہے۔ وہ نجف والے علی تھے، یہ خراسان والے علی۔ ہمارے یہاں جو کہ خطبہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں مصائب پڑھتے ہیں، بہت بڑی خاص روایت کہ ہمارے یہاں مجلس ہوتی ہے 16 سفر، شہادت کے سلسلے میں 16 سفر میں مجلس ہوتی ہے، اور بہت بڑے تابوت اٹھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں انگوری تابوت، پورے پورے تابوت بنائے جاتے ہیں، بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہ تابوت اٹھتے ہیں، اور زیارت ہوتی ہے اور مجمع آتا ہے۔ اور ایام سفر میں خطیب اکبر کبھی ہندوستان میں نہیں رہے، کبھی نہیں رہے۔ ایام سفر کے مہینے میں ہمیشہ نارتھ امریکہ میں ہوتے تھے، ساری زندگی 16 برس تو میں نے دیکھا، کبھی یہاں نہیں رہے۔ تو 16 سفر میں خاص مجلس پڑھتے تھے شہادت کی، خاص، اور بڑے سلیکٹڈ اور خاص مسائل پڑھتے تھے، اور میں نے کئی برس ان کی جو مجلسوں کو سنا تو انہوں نے ایک ہی روایت کو بار بار پڑھا مصائب کے سلسلے میں، اور وہ روایت ایسی ہے، تصور شرط ہے آپ گھر تک روتے ہوئے جائیں گے۔ عجیب جملہ ہے، قسم خدا کی، جب تک روح اتنی لطیف اور پاکیزہ نہ ہو، میدان خطابت میں انسان یہ جملہ نہیں کہہ سکتا۔ کبھی کبھی انسان کی زبان سے یہ جملے عطا ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ کہا کرتے تھے جب مصائب کا آغاز کرتے تھے، دیکھیے مصائب میں خطیب اکبر یاد آ رہے ہیں، عجیب جملہ ہے، وہیں سے ہدایت لے رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں پتہ کیسے چلتا ہے کہ ایام عزا آ گئے، پتہ کیسے چلتا ہے؟ دیکھیے زندگی سے مجلس پڑھتے تھے، پریکٹیکل لائف سے مجلس پڑھتے تھے، اور زندگی ہی سے علم نفسیات کو وسیلہ بنا کے مصائب پڑھتے تھے، علم نفسیات کو وسیلہ بناتے تھے۔ تو کہا کہ ہم آسمان کو دیکھتے ہیں، جب چاند نظر آتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایام عزا آ گئے، اور یہیں سے مصائب بدل دیتے تھے۔ کام اگر کہتے ہیں کہ جب تک امام رضا زندہ رہے کسی نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا،
عجیب جملہ کہا، ہر انسان نہیں کہہ سکتا کہ جب تک امام رضا زندہ رہے کسی نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا، امام کا چہرہ دیکھتے تھے اور سمجھ جاتے تھے کہ ایام عذاب ہے۔ ایک عجیب، میری تو زندگی کا یہ بھی ایک معجزہ ہی ہے کہ 16 سفر میں جس سے مصائب سنے تھے آج اسی کی مجلس پڑھ رہا ہوں، وہی مصائب، بالکل وہی مصائب آج آپ کے سامنے پورے ریپیٹ کر کے سنا رہا ہوں۔ کہا جب تک امام رضا زندہ رہے کسی نے آسمان نہیں دیکھا، امام رضا کا لباس دیکھا، چہرہ دیکھا اور پہچان گئے کہ ایام عزا آ گئے۔ فرش بچھاتے تھے دروازے پر، بڑا اہتمام کرتے تھے، سیاہ پرچم لگاتے تھے، سیاہ علم لگاتے تھے، پھر ایسے مسند بچھائی جاتی تھی، تخت بچھایا جاتا تھا، ممبر کا اہتمام ہوتا تھا اور سیاہ لباس پہن کے دروازے پہ بیٹھ جایا کرتے تھے اور ایسے تڑپ تڑپ کے رویا کرتے تھے کہ جیسے جسم سے روح نکل جائے۔ بہت آہستہ آہستہ مصائب پڑھوں گا، بہت آہستہ آہستہ۔ گریبان چاک کر لیتے تھے، آستانی چڑھا لیتے تھے اور جد امجد کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ آواز ایسے بلند ہوتی تھی، ایسے بلند ہوتی تھی کہ دور دراز کے علاقے کے والوں کو پتہ چل جاتا تھا ایام عزا آ گئے، ایام عزا آ گئے۔ جو در جو چاہنے والے تعزیت دینے کے لیے امام رضا کے دروازے پر فرزند رسول تعزیت لے کر آئے۔ مجھے نہیں پتا کیا کیفیت ہوتی ہوگی جب پوتا مصائب پڑھتا ہوگا دادا کے۔ 1400 برس کے بعد آپ کی کیفیت ہے جب پوتا وارث مصائب پڑھتا ہوگا اور کہتا ہوگا کہ میں نے علم امامت سے دیکھا، علم عصمت سے دیکھا، کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ کیفیت یہی تھی، چاہنے والے بیٹھے تھے، شاید یہی وقت تھا، مرثی خان بیٹھے ہیں، شعرا بیٹھے ہیں، تحفتاً پڑھ رہا ہوں تبرکاً، اتنے میں شور اٹھا، شور اٹھا، کہا کون؟ کہا مدینے میں دیبل خزائی آئے، دیبل خزائی آئے، مجمع استقبال کے لیے اٹھا۔ دیبل آئے ہیں مدینے میں؟ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی فرش مجلس میں داخل ہوئے اور فرزند رسول نے دیکھا تو احترام کو اٹھا۔ مرتبہ سنو، مرثی خانی، نوح خانی، صاحب بستہ ہونا، صاحب بیاض ہونا سب سے بڑا عہدہ ہے، منصب ہے، منصب ہے۔ آپ صاحب منصب ہیں، صاحب عہدہ ہیں آپ۔ امام اٹھے، استقبال کیا، ہمارے دروازے کا پرانا شاعر آیا، دیبل آئے، قریب آئے، سینے سے لگایا، باہیں ڈال دی گلے میں، بہت دیر تک روتے رہے اور بار بار ایک جملہ کہتے، دیبل بھائی ایام عزا پھر آ گئے، دیکھو ایام عزا پھر آ گئے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں پنجتن کا خاتمہ ہوا تھا، یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں فاطمہ زہرا کی گود اجڑی تھی۔ رونے لگے، بہت دیر تک روتے رہے، جب کچھ افاقہ ہوا تو کہا بھائی دیبل تمہاری زندگی کا ایک دستور ہے، بہت آہستہ آہستہ میں مصائب پڑھتا ہوں، بہت آہستہ آہستہ پڑھوں گا۔ بھائی دیبل تمہاری زندگی کا دستور یہ ہے کہ جب بھی آتے ہو ایام عزا میں میرے جد کی شان میں کوئی مرثیہ لکھ کے لاتے ہو۔ اس سال کوئی مرثیہ نہیں لکھا، تمہارا کوئی مرثیہ ہم تک نہیں آیا۔ بھئی یہ سننا تھا، ایسا لگا کہ دل پہ چوٹ لگی، تڑپ کے کہا فرزند رسول وہ شاعر شاعر اہل بیت کیسے؟ کیا ایام عزا ہیں اور آپ کے جد کی شان میں مرثیہ نہ لکھا ہے؟ مرثیہ لکھا ہے، نو تصنیف مرثیہ آپ کی خدمت میں لے کر آئے۔ ایسا لگا کہ کسی نے زخموں پہ مرہم رکھ دیا۔ کہا جلدی نہ کرنا دیبل، رک جاؤ۔ بیت الشرف میں پہنچے، موسیٰ ابن جعفر کی ساری بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں پس پردہ،
ان بیویوں میں ایک بہن اور بھی تھی جسے معصومہ قم کہتے ہیں. اور ٹھہر ٹھہر کے مسائل پڑھوں گا. جا کے اپنی بہنوں سے کہا آؤ پس پردہ آ کے بیٹھ جاؤ. کا کیوں؟ کا دیبل خزائی آئے. جیسے آپ میں جوش ہوتا ہے، ولولہ ہوتا ہے، فلاں خطیب آیا، فلاں عالم آیا، فلاں ذاکر آیا، ہم سنیں گے. ویسے عجیب ولولہ، عجیب کیفیت، دیبل آئے، دیبل آئے. پاسے پردہ موسیٰ ابن جعفر کی ساری بیٹیاں بیٹھ گئی ہیں. عجیب جملہ علامہ اظہر حسین زیدی علی اللہ مقامہ یہ کہا کرتے تھے کہ تاریخ انسانیت میں 3 بہنیں ہیں، 3 بہنیں جو اپنے بھائیوں کو بہت چاہتی تھی. 3 بہنیں ہیں، 3 جو اپنے بھائیوں کو بہت چاہتی تھی. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. پہلی بہن ہے زینب جو حسین کو بہت چاہتی تھی. دوسری بہن ہے فاطمہ صغریٰ جو علی اکبر کو بہت چاہتی تھی. اور تیسری بہن ہے معصومہ قم جو امام رضا کو بہت چاہتی تھی. انہی بہنوں کا صدقہ ہے کہ رشتوں میں تقدس باقی ہے. مگر تینوں اتنی بدنصیب کہ بھائیوں کے پہلو میں جگہ نہ مل سکی. زینب ساتھ ساتھ چلی، کربلا میں دفن نہ ہو سکی. صغریٰ مدینے میں سو گئی. ایک بہن یاد آئی جو قم تک آئی مگر مشہد نہ پہنچ سکی. کیا کیفیت ہوگی؟ وطن میں رہنا اور ہوتا ہے اور وطن سے نکل کے اس شہر میں جانا اور قریب جانا اور پھر ملاقات نہ ہونا کیفیت اور ہوتی ہے. ممبر لگا، بسم اللہ دیول. دیول ممبر پہ جا کے بیٹھے. آخری جملہ مرثیہ پڑھنا شروع کیا جس کا بس ایک مصرع سنیے. کہ کائنات عالم کی شہزادی عرش بری سے ذرا فرش زمین پہ تو آئیے. آ کے دیکھیے کہ آسمان عزت کے ستارے زمین پہ بکھرے پڑے ہیں. کوئی کربلا میں سو رہا ہے، کوئی شام میں سو رہا ہے، کوئی قید خانے میں سو رہا ہے، کوئی نجف میں سو رہا ہے، کوئی کوفے میں سو رہا ہے، کوئی فرات میں سو رہا ہے، کوئی مقتل میں سو رہا ہے. یہ کہہ کے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. بہت ماتم ہوا، بہت گریا. مرثیہ تمام، مرثیہ ختم. دیول ممبر سے اترے، گلے سے لگایا. بہت پیارا مرثیہ ہے، ہماری دادی تمہیں جزا دیں گی لیکن بھائی اجازت ہے. تہذیب دیکھو خاندان رسالت کی، ثقافت دیکھو، طریقہ دیکھو. بھائی اجازت ہے کہ ایک مصرے کا اضافہ ہو جائے. کہ مولا اس سے بڑھ کے مرتبہ کیا ہوگا کہ آپ مرثیے کو مکمل کر دیں. بس ایک جملہ لکھ دو کہ میرا سلام ہو اس غریب کی غربت پر، اس غریب کی غربت پہ جو وطن سے بہت دور عالم غربت میں عرض دوس میں سو رہا ہے. دیول نے سنا، تڑپنا شروع کر دیا. آپ کے دروازے کا پرانا مرثیہ خان ہوں، نجف کی زیارت کر چکا. عجیب جملہ. شام کی زیارت کر چکا، قید خانے کی زیارت کر چکا، کوفے جا چکا. میں نے تو آج تک نہ سنا کہ عربستان کے دور دراز کے علاقوں میں عرض طوس پہ مشہد میں کوئی غریب سو رہا ہو. بس سر اٹھا کے کہا اپنے اس غریب امام کی زیارت کر لو، اسی کو عالم غربت میں زہر دیا جائے گا. بس آخری جملہ، قیامت برپا ہو گئی. دیول دوبارہ ممبر پہ چلے گئے، جا کے مرثیہ پڑھ دیا. میرا سلام اس غریب پر جو وطن سے بہت دور عالم غربت میں سو رہا ہے. میرا سلام علی کے 8ویں بیٹے پر. ایک مرتبہ پردہ اٹھا،
ایک کنیز کی آواز دیول تجھے حق علی کا واسطہ مرثیہ روک دے، اس لیے کہ پردے کے پیچھے ارے امام رضا کی بہن ارے معصومہ بیٹھی ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ بس اے پردہ، امام رضا کی بہن ارے معصومہ بیٹھی ہے، بہن کو غش آ گیا، وقت تعزیت چلو کم چلو، کہو بی بی ہم تعزیت لے کے آئے ہیں، امام رضا کی شہادت ہے، مگر اتنا کہوں گا آپ نے بھائی کی خبر شہادت کو سنا، دوستوں کی زبان سے سنا، ارے کٹا ہوا سر تو نہیں دیکھا، ارے پامال لاشا تو نہیں دیکھا، اے بی بی معصومہ ارے شام چلو، جہاں ایک بی بی بیٹھی ہے جس نے بھائی کا ارے کٹا ہوا سر دیکھا، ارے پامال لاشا دیکھا، ارے نوکے نیزہ پہ سر دیکھا، بے گور و کفن لاشا دیکھا، زینب دیکھتی رہی، زینب برداشت کرتی رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ تسلیما لامرہ، ماتم حسین۔